بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا سوال جو ہے فیل میں وہ آپ سب کے پاس موجود ہے، وہ اصول فقہ کی کتاب کے حوالے سے ہے کہ ہمارے نصاب میں جو اصول فقہ کی کتاب شامل ہے وہ کون سی ہے، تو وہ اصول الشاشی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور کتاب بھی ہے، اس کے کچھ ابحاث بھی شامل ہیں، وہ الوجیز ہے عبد الکریم زیدان کی۔ دوسرا سوال ہے کہ اصول الشاشی کے مصنف آپ سب جانتے ہیں، اس کے مصنف نظام الدین شاشی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ایک دوسرا قول ابو اسحاق شاشی کے حوالے سے بھی ہے، لیکن یہ مصنف انتہائی اللہ والے تھے، اس لیے آج تک یقینی طور پہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کے مصنف کون ہیں۔ اصول الشاشی، شاشی کے اصول، اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے خمسین۔ خمسین اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ یہاں 4 آپشن ہیں، ان میں سے جو درست جواب ہے، کیونکہ اس کے لکھتے وقت مصنف کی عمر 50 سال تھی، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ بھی ہے کہ اس کو الخمسین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کتاب 50 ابواب پر مشتمل تھی۔ ایک تیسرا قول یہ بھی ہے کہ اس کو خمسین کہنے کی وجہ یہ ہے کتاب لکھنے میں کل 50 دن لگے ہیں۔ تو یہ تینوں باتیں اپنی جگہ پہ درست ہو سکتی ہیں۔ یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ خمسین کس کتاب کا نام ہے؟ ہاں، انٹرویو میں آپ سے الخمسین کی وجہ تسمیہ پوچھی جا سکتی ہے، وہاں آپ یہ سب جواب دے سکتے ہیں۔ تو اصول الشاشی کا نام الخمسین بھی ہے، یا تو اس وجہ سے کہ مصنف کی عمر 50 سال تھی، یا اس وجہ سے کہ کتاب لکھنے میں 50 سال لگے، یا پھر یہ ہے کہ ابواب 50 تھے۔ الشاشی ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ شہر شاش کے رہنے والے تھے، اس طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو شاشی کہا جاتا ہے۔ نظام الدین شاشی کس فقہی مسلک کے پیروکار تھے؟ تو یہ حنفی مسلک کے پیروکار تھے۔ احناف کے مذہبوں میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے، یہی وجہ ہے نظام الدین شاشی کی یہ کتاب آج تک نصاب میں شامل ہے۔ اس کتاب میں کیا ہے، یہ آگے معروضی سوالات میں کچھ نہ کچھ اس کا تذکرہ ہوگا۔ سوال نمبر 7، لفظ اصول کس کی جمع ہے؟ یہ اصل کی جمع ہے، اصول الفقہ، اصول الشاشی، اس وجہ سے یہ یہاں پہ سوال دیا ہوا ہے۔ اچھا، اصول جو ہے یہ جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی جائے اس کو اصول کہا جاتا ہے۔ اصول راجح کو بھی کہتے ہیں، یعنی کوئی چیز راجح ہو اس کو بھی اصول کہتے ہیں۔ اصول دلیل کو بھی کہتے ہیں، اور اصول یہ قاعدہ کلیہ کو بھی کہتے ہیں۔ اصول کے بعد دوسرا لفظ ہے فقہ۔ فقہ کا معنی ہے سمجھ بوجھ، باب کاروما سے بھی ہے، باب سامیہ سے بھی ہے۔ سمجھ بوجھ، معرفت، جاننا۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعریف کی تھی، کسی چیز کو کھولنا اور پھاڑنا۔ اصول فقہ 2 لفظ ہیں۔ ہمارے جتنے بھی علوم ہیں وہ 2 قسم پر مشتمل ہیں۔ کچھ وہ علوم ہیں جن کے نام مفرد ہیں، جیسے تفسیر، حدیث، نحو۔ کچھ وہ علوم ہیں جن کے نام مرکب ہیں، جیسے اصول التفسیر، اصول الحدیث، اصول الفقہ۔ تو جن کے نام مرکب ہیں ان کی 2 تعریفیں کی جاتی ہیں۔ مرکب کے جو 2 اجزاء ہیں، ہر جز کی الگ الگ تعریف، یعنی مضاف کی تعریف الگ، مضاف الیہ کی تعریف الگ۔ اس کو کہتے ہیں حد اضافی، حد کا معنی تعریف۔ اور ایک تعریف کی جاتی ہے بحیثیت مجموعہ کے، جس کو کہتے ہیں حد لقبی۔ تو اگر ہم حد اضافی دیکھیں
تو اصول تو ہم پڑھائے جس پر غیر کی کسی چیز کی بنیاد رکھی جائے، اور فقہ کہتے ہیں احکام شرعیہ فرعیہ کا علم جو تفصیلی دلائل سے حاصل ہو۔ احکام شرعیہ فرعیہ کا وہ علم جو تفصیلی دلائل سے حاصل ہو، یہ فقہ کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اگر ہم اصول فقہ کی جو ہے حد لقبی کو دیکھیں، یعنی مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی تعریف بحیثیت مجموعہ کریں، تو پھر اس صورت میں اصول فقہ کی تعریف یہ ہوگی کہ اصول فقہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے تفصیلی دلائل سے احکامات مستنبط کیے جاتے ہوں۔ ایسے قواعد جن کے ذریعے تفصیلی دلائل سے احکامات مستنبط کیے جاتے ہوں۔ تفصیلی دلائل سے مراد قرآن، سنت، اجماع اور قیاس ہے۔ یہاں اگلا سوال ہمارے سامنے ہے، سوال نمبر 9، علم اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے جس میں اس سے بحث کی جاتی ہے، تو علم اصول فقہ کا جو موضوع ہے وہ ادلہ اربع ہے۔ ادلہ اربع یعنی 4 دلائل قرآن سنت۔ احکام کو بھی اس کا موضوع میں شمار کیا جاتا ہے۔ اصول فقہ کتنے ہیں؟ سوال نمبر 10 ہے۔ تو فقہ اصول 4 ہیں۔ فقہ اصول 4 سے زیادہ بھی ہیں۔ یہ 4 وہ اصول ہیں جو امام شاشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیے۔ انہوں نے کتاب میں یہ کہا، اعلم ان اصول الفقہ اربع، کہ آپ جان لیں فإن اصول الفقہ اربعۃ، بے شک فقہ کے اصول 4 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسولہ و اجماع الامت والقیاس۔ تو اصول فقہ 4 ہیں، یعنی ان پر علماء اہل سنت کا اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ جو آگے ہیں ان میں اختلاف ہے۔ اصول فقہ میں وہ کون سا اصل ہے جس کو بنیادی حیثیت حاصل نہیں ہے؟ وہ قیاس ہے۔ قیاس کی وہ حیثیت نہیں جو قرآن، سنت اور اجماع امت کی ہے، اسی لیے اس کو چوتھے نمبر پہ یہاں پہ ذکر کیا جائے گا۔ اصول شاشی کی البحث الاول، بحث اول میں مصنف نے کس اصل پر بحث کی ہے؟ تو مصنف نے کتاب اللہ پر بحث کی ہے۔ سب سے پہلے تو کتاب اللہ کی تعریف ہے، یعنی کتاب اللہ جو اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، اس کی تعریف۔ قرآن وہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، مصاحف میں لکھی ہوئی ہے، کسی شبہ کے بغیر تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ آپ سب کوشش کریں اس کو عربی میں یاد کریں۔ الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ۔ اب کتاب اللہ جو ہے نا عربی زبان میں ہے، اسی طریقے سے حدیث بھی عربی زبان میں ہے، لہٰذا کتاب اللہ اور حدیث سے احکام مستنبط کرنے کے لیے، احکامات کو جاننے کے لیے کچھ قواعد کا جاننا ضروری ہے، عربی زبان کو، عربی الفاظ کو جاننا ضروری ہے۔ اس لحاظ سے قسمیں بنتی ہیں، مثلا خاص، عام، مشترک، مؤول، پھر اس کے بعد متقابلات نصوص ہیں، متعلقات نصوص ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں انہوں نے سوال نمبر 12-13 میں خاص کی تعریف کی ہے۔ اصل میں یہ 4 تقسیمیں ہیں۔ پہلی جو تقسیم ہے وہ ہے لفظ وضع کے لحاظ سے۔ وضع کا معنی ساخت، بناوٹ، یعنی لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس لحاظ سے قسمیں بنتی ہیں، خاص، عام، مشترک۔ تو انہوں نے خاص کی تعریف کی ہے۔
خاص وہ لفظ ہے جو بطور انفراد ایک معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا. ایک معنی معلوم کے لیے یا ایک مسمى معلوم. مسمى معلوم سے مراد ایک متعین ذات کے لیے، جیسے زید، عمر، بکر وغیرہ. خاص کی آگے قسمیں آئیں گی. خاص کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے خاص الفرد، یعنی جو افراد کے لیے ہو، زید، عمر، بکر وغیرہ. ایک ہے خاص النوع، جو ایک خاص نوع، ایک خاص قسم کے لیے ہو، جیسے مرد ایک نوع ہے، عورتیں الگ نوع ہیں. اور ایک ہے خاص الجنس، جیسے انسان، یہ الگ جنس ہے، انسان صرف انسانوں کے ساتھ ہی خاص ہے. یہاں سوال نمبر اگلا سوال غالباً 15 ہے. انہوں نے تعریف کی ہے مطلق کی. یہ بھی خاص کی قسم ہے. مطلق صیغہ کے لحاظ سے یہ خاص کی قسم ہے. مطلق آزاد چھوڑا ہوا. مطلق اس لفظ یا اس حکم کو کہتے ہیں جو صرف ذات پر دلالت کرے، ذات کے ساتھ کسی وصف کا لحاظ نہ ہو. یعنی اس میں کسی صفت کا، کسی شرط کا، یا پھر یہ ہے کہ کسی عدد کا، زمان یا مکان، اس طریقے سے کسی چیز کا تذکرہ نہ ہو، اس کو مطلق کہتے ہیں. جیسے مومن یا جیسے غلام، بھی کوئی بھی غلام ہو. اگلا سوال ہے وہ لفظ جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو. یہ عام ہے. عام جو ہے نا لغت میں اس کو کہتے ہیں جو متعدد چیزوں پر بولا جائے. اور عام کی تعریف یہ کی جاتی ہے، عام وہ لفظ ہے جو افراد کی ایک کثیر اور غیر محدود کو شامل ہو. جیسے المسلمون، المومنون، یہ تمام مسلمانوں کو، تمام مومنون کو شامل ہے. اگلے سوال نمبر 16 میں انہوں نے مقید کی تعریف کی ہے. مقید یہ مطلق کے بالمقابل بولا جاتا ہے. مقید وہ لفظ یا وہ حکم جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ کوئی وصف بھی ملحوظ ہو. جیسے مومن غلام، اب یہ مقید ہے. 2 مہینے کے لگاتار روزے، اب یہ مشروط ہے، مقید ہے لگاتار کے ساتھ. سوال نمبر 17 میں انہوں نے عام کی قسمیں بیان کی ہیں. عام کی 2 قسمیں ہیں. عام کی تعریف ہم پڑھائے ہیں. عام وہ ہے جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہے. کچھ عام وہ ہیں جن میں سے کچھ بھی خاص نہیں کیا جاتا، اور کچھ وہ ہیں جن میں سے کچھ کو خاص کیا جاتا ہے. انہوں نے اگلے میں وہ مثال دی ہے. عام کی پہلی قسم کو کہتے ہیں عام مخصوص منہ البعض، یعنی جس میں سے بعض کو خاص کر لیا گیا ہو. دوسری قسم کو کہتے ہیں عام غیر مخصوص منہ البعض. سوال نمبر 19 میں انہوں نے خاص کا حکم بیان کیا ہے. خاص کا حکم کیا ہے؟ بھئی خاص کا حکم یہ ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اور کتاب اللہ کے خاص کے خلاف خبر واحد یا قیاس آ جائے تو ہم تطبیق دینے کی کوشش کریں گے، یعنی ہم کوئی راہ نکالنے کی کوشش کریں گے کہ دونوں پر عمل ہو سکے. اگر ایسا نہیں ہو سکا تو پھر ہم کتاب اللہ کے خاص پر عمل کریں گے، خبر واحد یا قیاس کو چھوڑ دیں گے. سوال نمبر 20 میں انہوں نے عام غیر مخصوص منہ البعض کا حکم پوچھا ہے. جو عام غیر مخصوص منہ البعض ہے، اس کا حکم بھی خاص کی طرح ہے. جس طریقے سے خاص پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. سوال 21 میں عام مخصوص منہ البعض کا حکم ہے. تو بھئی جس عام سے کچھ افراد خاص کر لیے گئے ہوں تو اس میں مزید تخصیص کا احتمال باقی رہتا ہے. تو یہ احتمال تب تک باقی رہے گا جب تک اس عام کے حکم کے نیچے 3 افراد نہ رہ جائیں، کیونکہ 3 سے کم جو ہوگا نا پھر وہ خاص کے زمرے میں آ جائے گا. عام میں کم از کم 3 ہو. مثلا تمام مشرکین کو قتل کرو،
اب یہ عام حکم ہے، اس میں سے اگر کسی کو خاص کر دیا جائے، بوڑھوں کو، بچوں کو، تو پھر یہ عام مخصوص منہ البعض ہے۔ اب اس سے خاص ہوتے رہیں گے، خاص ہونے کا مزید احتمال باقی رہے گا جب تک کہ 3 افراد نہ رہ جائیں۔ خاص کی 3 قسمیں بیان کی ہیں سوال نمبر 22 میں۔ خاص کی 3 قسمیں ہیں، فرد خاص، نوع خاص اور تیسری قسم جنس خاص، یہ سوال نمبر 23 میں بتلا دی گئی ہے۔ عام کی انہوں نے پھر تعریف کی ہے سوال نمبر 24 میں۔ عام ہر وہ لفظ ہے جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو۔ یہ شامل ہونا ایک تو لفظاً ہو سکتا ہے، دوسری صورت کیا ہے وہ ہے معنی۔ اصل میں انہوں نے یہاں عام کی تعریف میں ذرا تفصیل ہے وہ بتلانے کی کوشش کی ہے۔ عام جو ہے وہ اپنی حیت اور شکل کے لحاظ سے 2 طرح ہے۔ ایک ہے عموم لفظی، یعنی الفاظ کو دیکھ کر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عام ہے، جیسے کل، لفظ کل جو ہے یہ تمام کے لیے ہے۔ المسلمون جمع کا صیغہ ہے اور جمع سب کے لیے ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جو لفظی طور پہ تو عام نہیں ہیں لیکن ان کا معنی جو ہے عام ہے، جیسے من، میم نون من جو اسم موصول ہے، یہ عربی زبان میں ذوی العقول کے لیے، تمام ذوی العقول، انسان بھی شامل ہیں، جنات بھی شامل ہیں، فرشتے بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے ما، میم الف ما اسم موصول، یہ تمام غیر ذوی العقول کے لیے شامل ہے۔ اب من اور ما لفظی طور پہ تو عام نہیں ہے لیکن معنوی طور پہ عام ہے، تو عام کی حیت اور شکل یا صیغہ کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں۔ عموم لفظی، لفظوں سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کا معنی عام ہے، دوسرا ہے عموم معنوی۔ سوال نمبر 25 ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، یہ بھی خاص کے حکم کا ایک حصہ ہے کہ اگر خاص کے مقابلے خبر واحد یا قیاس آ جائے تو کیا کیا جائے گا؟ تو احناف یہ کہتے ہیں تطبیق ممکن ہو تو دونوں پر عمل کریں گے، یعنی راہ نکالیں گے کہ دونوں پر عمل ہو سکے۔ اگر ممکن نہ ہوا تو خبر واحد یا قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ سوال نمبر 26 بہت اہم سوال ہے۔ آیت ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مفہوم اس کا یہ ہے جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ اپنے آپ کو 3 قروء تک روک کر رکھے۔ لفظ قروء سے کیا مراد ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں اس سے مراد طہر ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد حیض ہے۔ باقی یہاں تفصیل بہت زیادہ ہے، وہ ہم یہاں پہ ذکر نہیں کریں گے۔ آپ یہاں پہ یہ بھی یاد رکھ لیں لفظ قروء مشترک بھی ہے، آگے ہم اس کو دیکھیں گے۔ سوال نمبر 28، نماز میں مطلق قرات اور قرات سورۃ الفاتحہ، یعنی مطلق قرات اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اصول و شاشی کے مطابق مطلق قرات فرض ہے اور قرات سورۃ الفاتحہ واجب ہے۔ سوال نمبر 29 ہے، کیا خبر واحد یا قیاس کے ساتھ مطلق کو مقید کرنا جائز ہے؟ تو جواب دیا ہوا ہے احناف کے نزدیک ممنوع ہے، شوافع کے نزدیک جائز ہے۔ سوال نمبر 30 ہے، طواف کعبہ کے لیے وضو کا ہونا کس درجے میں ضروری ہے؟ احناف کے نزدیک واجب ہے۔ سوال نمبر 31 ہے، مصنف اصول و شاشی کے نزدیک نماز میں تعدیل ارکان کس حد تک ضروری ہے؟ واجب ہے۔ یہ جو سوال 28 سے لے کر 30 تک سوالات ہیں، یہ تفریعات ہیں اس بات پر، جو سوال نمبر 29 ہے نا، احناف یہ کہتے ہیں کتاب اللہ میں جو حکم مطلق ہے، یعنی اس میں کسی خاص صفت شرط کا ذکر نہیں ہے، اس کو مطلق ہی رکھیں گے، جو مقید ہے اس کو مقید ہی رکھیں گے۔ خبر واحد یا قیاس کے ذریعے قرآن مجید کے مطلق حکم کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ اس پر انہوں نے یہ 3 مثالیں یہاں پہ ذکر کی ہیں۔ مثلا
قرآن میں ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کہ نماز میں جو تمہیں آسان لگے وہ پڑھو، یعنی پورے قرآن مجید سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے مطلقاً، جہاں سے تمہارا دل چاہے، کوئی صورت مقید نہیں ہے، جبکہ حدیث میں ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں مطلق قرات کا کہا گیا ہے، مطلقاً کچھ پڑھو، لہٰذا اگر ہم سورۃ فاتحہ کو فرض قرار دیں تو پھر کتاب اللہ کے مطلق پر زیادتی ہے جو کہ درست نہیں، اسی لیے ہم کہیں گے مطلقاً پڑھنا تو فرض ہے، سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا واجب ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ قرآن سے حدیث سے ثابت ہے وہ واجب ہے، مطلقاً پڑھنا قرآن سے ثابت ہے وہ فرض ہے۔ جو سوال نمبر 30 ہے وہ بھی اسی پر ہے۔ قرآن میں اللہ نے مطلقاً طواف کا حکم دیا، فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کہ بیت عتیق کا طواف کرو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وضو کے ساتھ کرو بغیر وضو کے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کے ارد گرد گھومنا فرض ہے۔ اب یہ کہنا کہ بیت اللہ کے ارد گرد گھومنا اور طواف کرنا باوضو فرض ہے، یہ کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کیا جا رہا ہے جو کہ درست نہیں۔ اسی لیے احناف یہ کہتے ہیں کہ مطلق طواف یہ فرض ہے اور باوضو ہونا یہ واجب ہے، کیونکہ باوضو ہونے کا ذکر حدیث میں ہے۔ سوال نمبر 31 بھی یہی ہے۔ تعدیل ارکان کہتے ہیں نماز ادا کرتے ہوئے ہر رکن کو آرام اور اطمینان سے کرنا، یعنی رکوع میں جائے تو مکمل طور پہ جھک جائے، رکوع سے کھڑا ہو تو بالکل سیدھا، اسی طریقے سے سجدہ وغیرہ یہ چیزیں ہیں تعدیل ارکان۔ امام شافعی کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک تعدیل ارکان جو ہے فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو۔ رکوع کا معنی ہے جھکنا، اس قدر جھکنا کہ کمر سیدھی ہو جائے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لہٰذا اگر حدیث سے ہم اس کو فرض قرار دیں تو یہ کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا لازم آتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ چونکہ حدیث سے تعدیل ارکان ثابت ہے، اسی لیے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ تعدیل ارکان واجب ہے۔ تو یہ 3 تفریعات تھیں اس بات پر کہ کتاب اللہ میں جہاں پر حکم مطلق ہے اس کو ہم مطلق رکھیں گے، جہاں پر مقید ہے اس کو ہم مقید رکھیں گے۔ اب آپ سنیں، اللہ نے فرمایا جو شخص رمضان میں بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ بعد میں روزے رکھے۔ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ بعد میں اس نے روزے لگاتار رکھنے ہیں، یا رمضان کے روزوں کو بعد میں رکھتے ہوئے وقفہ بھی کر سکتا ہے۔ تو احناف یہی کہتے ہیں چونکہ مطلقاً بعد میں روزے رکھنے کا حکم ہے، لہٰذا رمضان کے روزے لگاتار رکھنے ضروری نہیں ہیں، رمضان کے جو روزے اس سے قضا ہو گئے۔ زہار کے کفارہ میں اللہ نے حکم دیا ایک غلام آزاد کرو، وہ غلام مومن ہو قرآن نے نہیں کہا، کافر ہو قرآن نے نہیں کہا، لہٰذا احناف یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی غلام آزاد کرنے سے زہار کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن قتل کا جو کفارہ ہے وہاں اللہ نے یہ حکم دیا کہ مومن غلام آزاد کرو، لہٰذا وہاں پر مومن غلام آزاد کرے گا تو قتل کا کفارہ ادا ہوگا، ورنہ قتل کا کفارہ جو ہے ادا نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 32 کی طرف آتے ہیں۔ زہار کسے کہتے ہیں؟ بیوی کو محرمات ابدیہ سے تشبیہ دینا۔ زہار کا لغوی معنی ہے پیٹھ اور پشت، اور بیوی کو محرمات ابدیہ سے تشبیہ دینا یعنی جن عورتوں کے ساتھ نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے
ان کے کسی ایسے عضو کے ساتھ بیوی کو تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا اس کے لیے جائز نہ ہو، مثلا یہ کہے تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، بہن کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اس سے زہار ہو جاتا ہے۔ اور زہار کے احکامات یہ 5 ہجری میں نازل ہوئے تھے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر اوس بن صامت نے سب سے پہلے اپنی بیوی سے زہار کیا تھا۔ سورۃ المجادلہ کے شروع میں اس کا تذکرہ ہے۔ زہار کا جو کفارہ ہے وہاں 3 انواع ہے، 3 انواع کا کفارہ ہے۔ نمبر 1 غلام آزاد کرنا، اور اگر غلام اس کے پاس نہ ہو تو دوسرے نمبر پر ہے 60 روزے لگاتار رکھنا، اور اگر پھر یہ بھی نہ ہو تو پھر تیسرے نمبر پر ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ سوال نمبر 33 انہوں نے متن اصول الشاشی سے لیا ہے کہ مطلق و مقید کی بحث میں ایک لفظ رفاع کا ذکر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو رفاع جو ہے ایک آدمی کا نام ہے۔ یہاں ایک عورت کا واقعہ بیان ہوا، تو اس کو اپنے شوہر نے طلاق دے دی، پھر انہوں نے کسی دوسرے کے ساتھ شادی کی، لیکن وہ انتہائی بوڑھے تھے۔ اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا تذکرہ کیا، تو پھر رسول اللہ نے پوچھا کیا تم پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رفاع کے پاس اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک کہ یہ تمہارے شہد کو نہ چکھے اور تم اس کے شہد کو نہ چکھو۔ مطلب یہ تھا کہ 3 طلاقوں کے بعد جب عورت کسی دوسرے سے نکاح کرے تو صرف نکاح کرتے ہی پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو جاتی، بلکہ دوسرے نکاح میں ہم بستری بھی ضروری ہے۔ تو چونکہ یہاں وہ رفاع کی بیوی تھی تو اس کتاب میں وہ آ گیا۔ انہوں نے سوال پوچھ دیا کہ رفاع سے کون مراد ہے؟ وہ ایک آدمی کا نام ہے۔ سوال نمبر 34 میں مشترک کی تعریف کی گئی ہے۔ مشترک جو ہے اس میں مفعول کا صیغہ ہے اشتراک، حصے داری، سانجھے پن۔ کوئی لفظ 2 یا 2 سے زائد ایسے معنوں کے لیے موضوع ہو کہ جو با اعتبار حقیقت مختلف ہوں اور ان معنوں میں سے کسی کو ترجیح نہ ہو، اسے کہتے ہیں مشترک۔ جب ایک لفظ کو 2 یا 2 سے زائد ایسے معنی کے لیے بنایا گیا ہو جن کی حقیقت مختلف ہو تو وہ مشترک ہے۔ جیسے مشتری ایک لفظ ہے، مشتری خریدار کو بھی کہتے ہیں، مشتری ایک سیارے کا نام بھی ہے، تو مشتری لفظ حقیقت ہے۔ قرو یہ لفظ حقیقت ہے، طہر بھی اس سے مراد ہے اور حیض بھی۔ جاریتن عربی میں یہ باندی کو بھی کہتے ہیں اور یہ کشتی کو بھی کہتے ہیں، مشترک ہے۔ عین عربی میں آنکھ کو بھی کہتے ہیں، گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، پانی کے چشمے کو بھی کہتے ہیں، جاسوس کو بھی کہتے ہیں، تو یہ مشترک ہے۔ سوال نمبر 35 میں انہوں نے مؤول کی تعریف کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی لفظ 2 یا 2 سے زائد معنوں کے لیے موضوع ہو جو با اعتبار حقیقت مختلف ہوں، غالب رائے کے ساتھ کسی معنی کو ترجیح حاصل ہو تو اسے مؤول کہیں گے۔ بھئی جو لفظ مشترک ہے نا کتاب اللہ میں، حدیث میں، اب مجتہد کا کام یہ ہے وہ غور و فکر کرے گا۔ سب سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ اس لفظ کے کتنے معنی ہیں۔ اس کو جب یہ معلوم ہو جائے گا اس کے 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، پھر وہ یہ سوچے گا کہ یہاں پر کون سا معنی مراد ہے، پھر وہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر یہ کہے گا کہ یہاں پر یہ معنی مراد ہے، تو اس پر عمل کرنا اس کے لیے لازم ہے، لیکن احتمال ہے کہ اس سے غلطی ہو اور معنی دوسرا مراد ہو۔ تو یہ پہلی قسم ہماری مکمل ہو چکی ہے لفظ وضع کے اعتبار سے۔ لفظ کی دوسری تقسیم ہے لفظ معنی میں استعمال کے لحاظ سے۔ لفظ جس معنی میں استعمال ہوا
وہ اسی کے لیے بنایا گیا تھا یا کسی اور معنی میں استعمال ہوا؟ پھر لفظ جس معنی میں استعمال ہو رہا ہے وہ واضح ہے یا مخفی ہے؟ تو اس لحاظ سے 4 قسمیں بنتی ہیں: حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ لفظ کو انہی معنوں میں استعمال کیا جائے جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، تو اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ اگر لفظ ان معانی سے ہٹ کر کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اس کو مجاز کہتے ہیں۔ یہاں سوال نمبر 38 جو انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا، ان 2 کا تعلق پچھلے بحث کے ساتھ ہے، ان کو بھی دیکھ لیں۔ اگر مشترک کے بعض معنی خود متکلم کے کلام سے راجع ہو جائیں تو اسے کیا کہیں گے؟ اس کو مفسر کہیں گے۔ مشترک کا حکم کیا ہے؟ جب ایک معنی مراد ہو کر متعین ہو جائے تو دوسرے معنی کا مراد ساقط ہو جائے گا۔ مؤول کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہوگا مگر غلطی کا احتمال موجود ہے، یعنی حنفی قروء سے حیض مراد لیں گے لیکن ممکن ہے کہ یہ غلط ہو، امام شافعی کا درست ہو۔ امام شافعی قروء سے طہر مراد لے گا لیکن ممکن ہو وہ غلط ہو، ہمارا درست ہو، لیکن عمل کرنا ضروری ہے۔ مفسر کا کیا حکم ہے؟ مفسر کا حکم ہے اس پر یقیناً عمل کرنا واجب ہے۔ اچھا، ایک مفسر آگے ہم پڑھیں گے، ایک مفسر یہاں پر ہے، اس کو ذرا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں ہم نے پڑھا ہے سوال نمبر 38 کو آپ پھر دیکھیں، مشترک کے بعض معانی کو خود متکلم کے کلام سے ترجیح ہو جائے تو اسے مفسر کہیں گے۔ بھئی متکلم، بات کرنے والا، جب وہ خود کہہ دے کہ میری مراد یہ ہے تو پھر بات تو واضح ہو جاتی ہے، پھر تو کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں رہ جاتا۔ مثلا میں ایک لفظ بولتا ہوں مشتری، اب میں نے مشتری بولا تو اس میں سے آپ میں سے کوئی اجتہاد کر کے غور و فکر کر کے یہ کہے گا کہ سر اس سے ستارہ مراد لے رہے ہیں، سیارہ مراد لے رہے ہیں۔ کچھ دیگر اجتہاد کر کے کہیں گے نہیں، اس سے مراد خریدار ہے۔ تو اس میں احتمال ہے کہ وہ ٹھیک ہو، وہ ٹھیک ہو، لیکن جب میں خود کہہ دوں کہ میں اس جگہ مشتری سے مراد خریدار لے رہا ہوں تو پھر اس میں کسی قسم کا کوئی احتمال باقی نہیں رہتا، تو مفسر پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی نے نکاح کے وقت نصاب کو مقرر کیا اور اس کے پاس بکریوں کا بھی نصاب موجود ہے اور دراہم کا نصاب بھی، اب دونوں پر سال گزرنے پر کون سا نصاب مہر سمجھا جائے گا؟ تو دراہم کے نصاب کو جو ہے مہر سمجھا جائے گا، کیونکہ اصل نصاب یہی ہے۔ تو جب تک لفظ کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہوگا تب تک مجازی معنی مراد نہیں لیے جائیں گے۔ سوال نمبر 43 میں انہوں نے یہ بتلایا وضع القدم کا مجازی معنی کیا ہوگا؟ وضع القدم کا مجازی معنی ہوگا کسی بھی انداز میں داخل ہونا۔ اگلے 3 سوال پڑھ کے ہم اس کو سمجھیں گے۔ حقیقت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ اگر لفظ کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہی نہ ہو تو اس کو حقیقت متعذرہ کہتے ہیں۔ لفظ کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہو لیکن عرفاً مراد نہ لیا جاتا ہو، اس کو حقیقت مہجورہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 43 اسی 46 کی مثال ہے۔ سوال نمبر 47 ہے اگر لفظ کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن بھی ہو، عرفاً مراد بھی لیا جاتا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے حقیقت مستعملہ کہیں گے۔ حقیقت کی 3 قسمیں ہیں، یہ یاد رکھیں، بہت اہم سوال ہے۔ یہ قسمیں ہیں باعتبار استعمال کے۔ ایک وہ حقیقی معنی ہے کہ وہاں لفظ کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں حقیقت متعذرہ۔ حقیقی معنی دشوار ہو، ہم اپنی زبان میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار آج کڑھائی کھانے کو دل کر رہا ہے، تو کڑھائی کا حقیقی معنی تو وہ لوہے کا ہے، جبکہ مجازی معنی ہے جو کچھ اس کے اندر ہے، گوشت وغیرہ۔ یار ایک گلاس اور پلا دو، اب گلاس تو نہیں پلاتے، گلاس کے اندر جو مشروب ہے، تو اس کو کہتے ہیں حقیقت متعذرہ۔ جب حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہ ہو تو مجازی معنی مراد ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص قسم اٹھائے کہ میں کڑھائی نہیں کھاؤں گا، وہ اس کا ہاضمہ اتنا تیز ہو کہ وہ لوہے کی کڑھائی کھا جائے تو وہ حانس نہیں ہوگا،
لیکن کڑھائی میں بنی ہوئی وہ دال بھی کھا جائے تو حانس ہو جائے گا، کیونکہ مجازی معنی مراد ہے۔ اگر لفظ کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہو لیکن عرف میں مراد نہ لیا جاتا ہو، اس کو کہتے ہیں حقیقت محجورہ۔ اس کی مثال ہوئی ہے وضع القدم، میں آپ کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اس کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ باڈی باہر ہو، صرف قدم اندر رکھے، لیکن عرف میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے گھر میں کسی طریقے سے بھی داخل نہیں ہوں گا، نہ پیدل، نہ سواری پر، نہ کسی اور طریقے سے۔ تو یہاں اس کا بھی حکم یہ ہے کہ یہاں پر مجازی معنی مراد ہوگا۔ اگر کوئی شخص گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا، موٹر سائیکل پہ آیا، پیدل آیا، وہ ہر صورت میں حانس ہو جائے گا، لیکن اس نے یہ کہا میں آپ کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، پھر خود باہر رہا، قدم اس نے اندر رکھ دیا، پھر اس صورت میں وہ حانس نہیں ہوگا۔ 47 نمبر میں یہ ہے کہ حقیقت مستعملہ، یہ وہ حقیقت ہے کہ عرف عام میں اس کا معنی مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال، مثلا میں اس دریا سے نہیں پیوں گا، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس دریا کا پانی بھر کر نہیں پیوں گا، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس دریا کو منہ لگا کر نہیں پیوں گا۔ یہ کام عرف عام میں ہوتے ہیں، لوگ لیٹ کر بھی پانی پیتے ہیں اور اس سے بھر کر بھی پیتے ہیں۔ اب اس تیسرے قسم میں امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حقیقت پر عمل کرنا بہتر ہے، یعنی اگر وہ حقیقی معنی پر عمل کرے گا تو حانس ہوگا، مجازی معنی پر عمل کرے گا تو نہیں ہوگا، جبکہ صاحبین کہتے ہیں عموم مجاز پر عمل کرنا بہتر ہے۔ عموم مجاز کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کا ایسا معنی کر دینا کہ حقیقت بھی اس کا فرد ہو، مجاز بھی اس کا فرد ہو۔ آپ اس کی مثال سمجھیں، مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس گندم سے نہیں کھاؤں گا، اب اس کا حقیقی معنی تو یہی ہے کہ یہی گندم کھانا، چاہے ابال کر ہو، چاہے بھون کر ہو، چاہے ویسے ہو، یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ جبکہ مجاز میں یہ استعمال ہوتا ہے گندم سے آٹا، اس سے روٹی، اس سے ستو۔ اب صاحبین کہتے ہیں یہ جس طریقے سے بھی استعمال کرے گا حانس ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر وہ گندم چبا کر، ابال کر یا بھون کر استعمال کرے، کھائے تو حانس ہوگا، اس سے روٹی، اس سے ستو یا اس سے دیگر چیزیں بنا کر استعمال کرے تو حانس نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 49 میں ایک اور اختلاف ہے، وہ ہے مجاز تکلم میں حقیقت کا خلیفہ ہے یا حکم میں؟ تو امام اعظم کے نزدیک تکلم میں، صاحبین کے نزدیک حکم میں۔ کیا بات ہے یہ بھائی؟ حقیقت جو ہے یہ ہے اصل، حقیقت ہے بادشاہ، مجاز ہے اس کا نائب، خلیفہ۔ اب مجاز کس چیز میں خلیفہ ہے؟ مجاز بولنے میں خلیفہ ہے یا مجاز حکم میں خلیفہ ہے؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مجاز بولنے میں خلیفہ ہے، صاحبین فرماتے ہیں حکم میں۔ مطلب یہ ہے اگر ایک آدمی ایک ایسا لفظ بولتا ہے اس کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہیں ہے تو اس کا مجازی معنی مراد ہوگا امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ صاحبین کہتے ہیں جب اس نے ایسا لفظ بولا جس کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہی نہیں تو مجاز کی طرف جائیں گے ہی نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ اس نے یہ ایک لغو بات کی ہے، بیہودہ بات کی ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، ایک عاقل بالغ شخص وہ بیہودہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ جب وہ گفتگو کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مطلب تو ہے، اگر وہ مطلب حقیقی نہیں ہے تو مجاز کی طرف چلے جائیں گے۔ اب ہم اس کو مثال سے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ ایک شخص اپنے اس غلام کو جو عمر میں اس سے بڑا ہو یہ کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اب بیٹا تو وہ بن نہیں سکتا کیونکہ جو کہہ رہا ہے وہ عمر میں چھوٹا ہے اور وہ بڑا ہے، لہذا صاحبین کہتے ہیں کہ یہ ایک لغو اور بیکار بات ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ وہ غلام آزاد ہو جائے گا، کیونکہ بیٹا جب بھی بیٹے کو خریدے وہ خود بخود آزاد ہو جاتا ہے۔
جب اس نے اپنے غلام کو بیٹا کہا، بیٹا بننا تو یہاں پہ ممکن نہیں ہے، مجاز کی طرف چلے جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اس کا وہ غلام آزاد ہو گیا۔ پھر انہوں نے شیخین کے بارے میں بتلایا ہے اگلے سوال میں۔ شیخین سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ہیں، طرفین سے مراد امام محمد اور امام ابو حنیفہ ہیں، اور صاحبین سے مراد جو ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال نمبر 53 میں احکام شرع میں استعارہ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ تو احکام شرع میں استعارہ دو طرح کا ہے، علت اور حکم کے درمیان مناسبت کی وجہ سے، یعنی علت اور حکم میں مناسبت ہے تو ہم مجاز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے سبب محض اور حکم کے درمیان مناسبت کی وجہ سے بھی استعارہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو صرف اس حد تک یاد رکھیں، استعارہ کا مطلب ادھار لینا۔ جب حقیقت سے مجاز کی طرف ہم جاتے ہیں تو کسی نہ کسی مناسبت کی وجہ سے ہم مجاز کی طرف جاتے ہیں، تو اسی مناسبت میں سے ایک چیز جو ہے استعارہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مثلا آسمان بول کر بادل مراد لینا، کیونکہ آسمان بھی اوپر ہیں، بادل بھی اوپر ہیں، یہ بھی ایک استعارہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے سبب بول کر علت مراد لینا، مثلا رقبہ بول کر اس سے باندی مراد لینا یا غلام مراد لینا وغیرہ۔ تو زیادہ تفصیل میں ہم یہاں نہیں جائیں گے۔ سوال نمبر 55 یہاں سے لفظ کی تیسری تقسیم کا بیان ہے۔ یہ جو ہیں متقابلات نصوص ہیں، لفظ اپنے معنی میں ظاہر ہے یا مخفی ہے۔ یہ متقابلات نصوص جو ہیں 8 ہیں۔ وہ چیز جس کے لیے کلام چلایا گیا ہو اس کو کہتے ہیں نص۔ نص جس کے لیے کلام کو لایا گیا، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ آیت نماز کو قائم کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ 56 میں وہ کلام جو قوت میں مفسر پر اتنا بڑھ جائے کہ اس کی مخالفت بالکل جائز نہ ہو، اسے محکم کہتے ہیں۔ محکم کا معنی پختہ۔ محکم وہ کلام ہے جس میں وضاحت اور طاقت مفسر سے بھی زیادہ ہو۔ وہ کلام جس کے لفظ کی مراد خود متکلم کی طرف سے ظاہر ہو تو اسے مفسر کہتے ہیں، پیچھے بھی ہم پڑھائے ہیں۔ وہ کلام جس کی مراد سنتے ہی مخاطب کو بغیر تأمل کے معلوم ہو جائے اسے ظاہر کہتے ہیں۔ ایک کلام سنتے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ مطلب ہے تو اس کو ظاہر کہیں گے۔ مثلا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کے ہاتھ کاٹو، زانی کو کوڑے لگاؤ، تو یہ ظاہر ہیں۔ تو یہ 4 قسمیں جو ہیں ظاہر، نص، مفسر، محکم، یہ وضاحت کے لحاظ سے ہے۔ ظاہر میں وضاحت ہے مگر محکم میں اس سے زیادہ، مفسر میں نص میں اس سے زیادہ ہے۔ نص میں وضاحت ہے مگر مفسر میں اس سے بھی زیادہ ہے، اور مفسر اس سے جو قوت میں زیادہ ہے وہ محکم ہے۔ محکم وہ ہے جس میں نہ نسخ ہے، نہ تبدیلی ہے، نہ کچھ ہے، جیسے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ سوال نمبر 59 یہاں انہوں نے مجمل کی تعریف کی ہے۔ وہ کلام جو کئی معانی کا احتمال رکھتا ہو، یہاں تک کہ جب تک متکلم خود واضح نہ کرے اس کی مراد واضح نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مجمل۔ سوال نمبر 60 وہ کلام جس کی مراد کسی عارض کی وجہ سے پوشیدہ ہو، صیغہ کی وجہ سے نہ ہو، اسے خفی کہتے ہیں۔ وہ کلام جس میں کئی معانی کا احتمال ہو اور متکلم خود واضح نہ کرے اور متکلم کی طرف سے وضاحت کی توقع بھی نہ ہو تو اس کو متشابہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 62 وہ کلام جس کی حقیقت مخاطب پر اس قدر پوشیدہ ہو کہ وہ اپنے ہم معنی کلاموں میں داخل ہو گیا ہو، اس کی مراد طلب اور پھر تأمل کے بغیر واضح نہ ہو، اسے کہتے ہیں مشکل۔ اب ہم ان 4 کو دیکھیں گے۔ یہاں پر جو ترتیب ہے نا وہ اس طریقے سے ہے: خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔
خفی اگر آپ دیکھیں سوال نمبر 59 میں، خفی وہ کلام ہے، سوال نمبر 60 میں ہے، جس کی مراد کسی عارض کی وجہ سے پوشیدہ ہو، صیغے کی وجہ سے نہ ہو. یعنی لفظ کا معنی تو واضح ہے لیکن کسی فرد کے بارے میں مخفی ہے کہ آیا اس لفظ سے وہ مراد ہے یا وہ مراد نہیں ہے، تو اس کو خفی کہیں گے. اب یہاں پر کیا ہوگا ذرا غور و فکر کریں گے. اس کے بعد ہے مشکل. مشکل میں یہ ہے کہ اس میں پوشیدگی خفی سے بھی زیادہ ہے، اس میں ابہام خفی سے بھی زیادہ ہے. اب یہاں پر سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، غور و فکر کریں گے، اس کے بعد ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. اب تیسرے نمبر پر ہے مجمل. دیکھیں مشکل تک ہم نے پڑھا ہے کہ ہم خود غور و فکر سے کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. مجمل میں یہ ہے کہ اس قدر پوشیدگی ہوتی ہے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. جس نے اس مجمل لفظ کو بولا ہے جب تک وہ خود اس کی وضاحت نہ کرے ہمارے سمجھ سے باہر ہے، اس کو کہیں گے مجمل. مثلا اللہ نے سود کو حرام کیا. اب سود کا لفظی معنی ہے بڑھوتری، اضافہ. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت نہ کرتے تو کوئی بھی بڑے سے بڑا مجتہد اس کو نہ سمجھ پاتا. تو مجمل میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جب تک متکلم کی طرف سے وضاحت نہ آئے تب تک اس کا مفہوم اور اس کا معنی ہم سمجھ نہیں سکتے. متشابہ میں یہ ہے کہ اس میں پوشیدگی اور خفا مجمل سے بھی زیادہ ہے، اس طریقے سے کہ متکلم کی طرف سے وضاحت کی امید ہی نہیں ہوتی. مجمل میں یہ ہے کہ وضاحت کی امید ہوتی ہے اور متشابہ میں سرے سے وضاحت کی امید ہی نہیں ہوتی. اس کی مثال جیسے حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کے رسول ان کا معنی بہتر جانتے ہیں، کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم اس کے معنی پر مطلع ہو جائیں. اب ذرا ہم ان کو ایک دوسرے کی ضد کے طور پہ دیکھیں تو پہلے نمبر پر ظاہر ہے، تو ظاہر کی ضد خفی ہے، نص کی ضد مشکل ہے، مفسر کی ضد مجمل ہے، محکم کی ضد متشابہ ہے. محکم میں وضاحت عروج پر ہے، متشابہ میں پوشیدگی انتہائی عروج پر ہے. مفسر وہاں تیسرے نمبر پر ہے، مجمل یہاں تیسرے نمبر پر ہے، ظاہر وہاں پہلے نمبر پر ہے، خفی یہاں پہلے نمبر پر، مشکل وہاں دوسرے نمبر پر ہے اور یہاں نص دوسرے نمبر پر ہے. اب یہ آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے، ان کو متقابلات نصوص کہا جاتا ہے. سوال نمبر 67 ہے، کتنی چیزیں ہیں جن کے ذریعے لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ تو اصول فقہ میں 5 مقامات ایسے ہیں جہاں لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ان میں سے ایک محل کلام، کہ کلام جس جگہ پر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے. اسی طریقے سے ان میں ایک یہ ہے نفس کلام. نفس کلام سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہے. اور انہی میں سے ایک جو ہے متکلم کی کیفیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر لفظ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے. تو یہ 5 جگہ ہیں جہاں لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اگر آپ 5 مواضع بھی یاد کر لیں یہی کافی ہے. سوال نمبر 68 سے جو اگلی تقسیم ہے وہ دلالت کی کیفیت اس لحاظ سے ہے. لفظ اپنے معنی پر دلالت کی کیفیت کے لحاظ سے 4 قسمیں ہیں جن کو متعلقات نصوص کہا جاتا ہے. ان میں سے پہلے نمبر پر ہے عبارت النص، وہ چیز جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو اور مقصود بھی وہی ہو، اس کو عبارت النص کہتے ہیں. دوسرے نمبر پر اشارت النص ہے. اشارت النص وہ ہے کہ بغیر کسی زیادتی اور بغیر کسی اضافے کے محض کلام کے اشارے سے بات سمجھ میں آ جائے. اور تیسرے نمبر پر ہے دلالت النص. دلالت النص کا مطلب یہ ہے
کہ حکم منصوص علیہ کی علت ہونا، مطلب یہ جو حکم ہے اس کی علت اور وجہ یہ ہے، یہ معلوم ہو جائے صرف لغت کی وجہ سے بغیر اجتہاد اور استنباط کے. جیسے والدین کو اف نہ کہو، ہر ایک سمجھ جاتا ہے اف نہ کہنے کی جو علت ہے وہ یہ ہے والدین کو تکلیف نہ دو. اور اگلا سوال نمبر 71 جو ہے، نص پر ایسی زیادتی جس کے بغیر نص کا معنی متحقق نہ ہو، اس کو اقتضاء النص کہتے ہیں. یعنی بعض اوقات ہمیں کچھ الفاظ زیادہ کرنے پڑ جاتے ہیں ورنہ ان نص کا کوئی معنی ہم سے ثابت نہیں ہوتا، اس چیز کو اقتضاء النص کہا جاتا ہے. تو یہ 4 قسمیں ہیں. اس کے بعد ہے امر. اچھا یہ امر نہج یہ بھی خاص کی قسمیں ہیں. انہوں نے یہاں پہ اگرچہ ان کو الگ ذکر کیا ہے، صیغہ کے لحاظ سے خاص کی 4 قسمیں ہیں: مطلق، مقید، امر اور نہج. امر کا مطلب ہے آرڈر دینا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی کام کے کرنے کا حکم ہو، اس کو کہتے ہیں امر. اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی کام سے روکا جائے، اس کو کہتے ہیں نہج. مامور بھی کہتے ہیں جس چیز کا حکم دیا گیا، اس کی 2 قسمیں ہیں. یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا اس کی 2 قسمیں ہیں. یہ 2 قسمیں کئی لحاظ سے ہیں. ایک کہ اس کے لیے کوئی خاص وقت ہے، جیسے نماز کی ادائیگی ہے، اس کے لیے خاص وقت ہے کہ اس وقت میں ادا کرو، یا اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ جب دل چاہے ادا کر سکتے ہو، حج جب دل چاہے زندگی میں ایک بار ادا کر سکتے ہو. اگلا سوال ہے سوال نمبر 74. امر کے ذریعے ثابت ہونے والا واجب. امر کے ذریعے یعنی آرڈر کے ذریعے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ ہے واجب، کہ اس کو کرنا ضروری ہے. اگر آپ اس واجب کو اپنے وقت مقرر میں کریں گے تو یہ ادا ہے، اگر وقت مقرر کے بعد اس کو بجا لائیں گے تو یہ قضا ہے. پھر ادا کی ہیں 2 قسمیں. اسی کیفیت کے ساتھ ادا کرو گے جس کیفیت کے ساتھ وہ چیز واجب ہوئی، اس کو کہتے ہیں ادائے کامل. اور اگر اس کیفیت میں کچھ کمی بیشی ہو گئی تو اس کو کہتے ہیں ادائے قاصر. مثلا نماز با جماعت وقت میں پڑھنا ضروری ہے. اب اگر کوئی نماز با جماعت وقت کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ ادائے کامل ہے، لیکن وقت میں نماز تنہا پڑھتا ہے تو یہ ادائے قاصر ہے. نہج کی 2 قسمیں ہیں، یعنی جس کام سے روکا گیا وہ جو 2 قسمیں ہیں. افعال حسی سے نہج، یعنی کچھ ایسے افعال ہیں جن کا تعلق ہمارے اعضاء سے ہے، حس سے ہے، ہاتھ پاؤں سوچ وغیرہ، ان کو کہتے ہیں افعال حسی. ایسے کاموں سے روکا گیا. کچھ افعال شرعی ہیں، ان سے روکا گیا. تو جن کاموں سے روکا گیا ہے وہ 2 طرح کے ہیں. ایک ہے افعال حسیہ اور دوسرے ہیں افعال شرعیہ. جیسے بتوں کو سجدہ نہ کرو، یہ افعال شرعی ہے. جھوٹی قسم نہ کھاؤ، یہ افعال شرعی ہے وغیرہ. سوال نمبر 76 سے اصول فقہ میں کچھ الفاظ ہیں، ان کے معانی ہیں. مثلا وہ ایک لفظ ہے، یہ کس معنی کے لیے ہے. یہ کچھ سوال ہیں، ان کو ہم چھوڑ رہے ہیں. اس کے بعد ابھی ہم آگے سوال نمبر 90 پر آ جاتے ہیں. سوال نمبر 90 یہاں سے بیان کی قسمیں بیان کی گئی ہیں. یہ بیان کی قسمیں بہت ضروری ہیں، صرف مختصر ہم ان کو دیکھیں گے. بیان کہتے ہیں اظہار ما فی الضمیر، آپ کے دل میں ضمیر میں جو کچھ ہے اس کو اظہار، اس کو ظاہر کرنا، یہ بیان ہے. جمہور کے نزدیک بیان کی 5 قسمیں ہیں، جبکہ مصنف اصول الشاشی نے بیان کی 7 قسمیں ذکر کی ہیں. ان میں سے پہلی قسم کو کہتے ہیں بیان تقریر. تقریر کا مطلب ہے پختہ کرنا، یعنی متکلم ایک لفظ بولتا ہے، اس میں کچھ احتمالات ہوتے ہیں لیکن وہ اس احتمال کو ختم کرتا ہے، اس چیز کا نام ہے بیان تقریر. مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے فلاں کا 1000 دینا ہے، تو اس میں احتمال ہے 1000 ریال ہو، 1000 درہم ہو، 1000 ڈالر یا 1000 روپے ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ 1000 روپیہ. باقی سارے احتمالات کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے.
دوسرے نمبر پر ہے بیان تفسیر، لفظ کی مراد واضح نہ ہو پھر متکلم اپنے بیان سے اس کو واضح کرے، اس کو کہتے ہیں بیان تفسیر۔ یہ وہی ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ مثلا میں نے بولا مشتری، اب واضح نہیں ہے کہ مشتری سے کیا مراد ہے، تو اس کی وضاحت کر دینا، اس کو بیان تفسیر کہتے ہیں۔ 92 میں ہے جس بیان کے ذریعے متکلم اپنے کلام کے اصل معنی کو بگاڑ دے جو کلام کے بظاہر مفہوم ہوتا ہو، اسے بیان تغییر کہتے ہیں۔ تغییر کا مطلب ہے بدل دینا، یعنی متکلم اپنے کلام کے اصل مفہوم کو بدل دیتا ہے۔ اس کی مثال جیسے کوئی شخص غلام کو کہے انت حر، تو آزاد ہے، ظاہری طور پہ تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ فی الفور آزاد ہے، پھر اس نے فوراً بعد یہ کہا ان دخلت الدار، اگر تو گھر میں داخل ہوا، تو اب وہ تبدیلی ہو گئی ہے۔ قرآن میں اللہ نے حضرت نوح کے بارے میں فرمایا فلبث فیہم الف سنہ، کہ حضرت نوح قوم میں 1000 سال رہے، اس سے یہی معلوم ہوا، لیکن فوراً بعد کا الا 50 عاما، مگر 50 سال کم۔ تو پہلے یہ پتہ چل رہا تھا کہ 1000 سال ہے، پھر اس کو تبدیل کر دیا گیا کہ 50 سال کم، اس کو بیان تغییر کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے بیان ضرورت۔ وہ بیان ہے جو متکلم کے کلام سے اقتضاً مفہوم ہو اور متکلم کے کلام میں اس بیان کے لیے کوئی لفظ موجود نہ ہو۔ متکلم کچھ کلام کرتا ہے، اس کلام کے اقتضاء سے مزید ہمیں بیان معلوم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں بیان ضرورت۔ مثلا اللہ نے وراثت کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک صورت میں کہ والدین ہی اس کے وارث ہیں، والدہ کے لیے 1/3 ہے۔ اب جب والدہ کے لیے 1/3 ہے، پیچھے یہ بھی بتلایا گیا کہ ورثہ ہیں ہی یہی دو، تو ضرورتاً یہ بات پتہ چل گئی کہ باقی جتنا کچھ بھی ہے وہ والد کا ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں بیان ضرورت۔ سوال نمبر 94 میں ہے وہ سکوت جس کے ذریعے حال متکلم کا بیان ہو، اسے بیان حال کہتے ہیں۔ بعض جناب بیان حال کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ بیان ضرورت کے ضمن ہی ہے، یعنی متکلم کو، بولنے والے کو جہاں پہ بولنا چاہیے تھا وہاں پہ وہ بولا نہیں ہے، خاموش رہا، تو گویا کہ یہ زبان حال سے ایک بیان ہے کہ یہ بات اس کے علم میں ہے۔ اس کی مثال حدیث تقریری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام پہ خاموش ہو جائیں تو یہ بیان ہے کہ وہ کام جائز ہے۔ بیان عطف، عطف کا معنی ہے جوڑنا، جب کسی کیلی یا وزنی چیز کو مجمل جملے پر عطف کرنا ہو تاکہ اس جملے کا بیان ہو جائے تو اس کو بیان عطف کہتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے میرے پاس 100 اور 1 بوری ہے، 1 بوری گندم ہے۔ اب 100 کیا ہے؟ یہ مجمل ہے، لیکن اس نے عطف 1 بوری گندم پر کیا ہے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ گزشتہ جو 100 ہیں وہ بھی گندم کی بوریاں ہیں، تو اس کو بیان عطف کہتے ہیں۔ اور 96 سوال نمبر، نسخ، اس کو بیان تبدیل بھی کہتے ہیں۔ بیان تبدیل کا مطلب یہ ہے سابق کلام کو یا سابق حکم کو تبدیل کر کے اس کی جگہ پہ نیا حکم لانا، یہ بیان تبدیل یا بیان نسخ ہے۔ یہ بیان تبدیل اور بیان نسخ کا حق جو ہے یہ صرف اللہ کو ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو اگر اس کا حق مل جائے تو لوگ تو پھر تماشا بنا لیں گے، اپنے بیانات کو تبدیل کرتے پھریں گے، کبھی کسی کے حق میں کچھ بیان دیں گے، کبھی کسی کے حق میں، تو بیان نسخ یا بیان تبدیل کا حق صرف اللہ کو ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سوال نمبر 97 میں ہمیں یہ بتلایا جمہور کے نزدیک بیان کی 5 قسمیں ہیں، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کتاب اللہ بحث اول ختم ہے، بحث دوم سنت ہے۔ سنت کی انہوں نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ سنت اور حدیث جو ہے نا، ایک وہ ہے جو آپ اصول فقہ میں پڑھائے ہیں۔ اصول فقہ میں ہم نے سنت کی قسمیں پڑھی تھی، متواتر، مشہور، عزیز، غریب وغیرہ۔ یہاں پر 3 قسمیں ہیں، ایک وہ سنت ہے، ایک وہ حدیث ہے کہ ہر زمانے میں اس کو اتنی بڑی جماعت نقل کرے کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، اس کو کہتے ہیں متواتر۔
یہ تو وہاں پر بھی متواتر کی یہی تعریف ہے، یہاں پر بھی یہی تعریف ہے. لیکن سوال نمبر 101 میں تعریف ہے مشہور کی. ایک حدیث مشہور وہ ہے جو ہم اصول حدیث میں پڑھائے ہیں کہ ہر طبقہ میں اس کے 3 راوی ہوں، یعنی صحابہ بھی 3 ہوں، کم از کم تابعین بھی 3 ہوں، تبع تابعین بھی 3 ہوں. لیکن یہاں پر جو تعریف کی گئی ہے وہ آپ اس کو غور سے پڑھیں. وہ حدیث ہے دور اول میں خبر واحد کی طرح. دور اول سے مراد صحابہ کا دور، یعنی صحابہ کے زمانے میں 1-2 بندے اس کو نقل کریں. پھر دور ثانی یعنی تابعین، اور دور ثالث یعنی تبع تابعین میں اس کو شہرت ہو گئی ہو، اس کو حدیث مشہور کہتے ہیں. 102 میں حدیث یا خبر واحد کی انہوں نے تعریف کی ہے. ایک تعریف وہ ہے جو ہم اصول حدیث میں پڑھائے، کسی طبقہ میں 1 راوی ہو. یہاں پر انہوں نے کیا کہا؟ وہ حدیث جسے ایک آدمی نے ایک آدمی سے، یا ایک آدمی نے ایک جماعت سے، یا ایک جماعت نے ایک آدمی سے نقل کیا ہو اور وہ کسی بھی دور میں مشہور تک نہ پہنچے، اس کو خبر واحد کہتے ہیں. یعنی صحابہ کے دور میں بھی اس کو نقل کرنے والا 1-2، تابعین کے دور میں بھی، تبع تابعین کے دور میں بھی، تو اس کو کہتے ہیں خبر واحد. سوال نمبر 3 میں انہوں نے خبر واحد کو کتنے مقامات پر حجت قرار دیا گیا ہے، ہمیں یہ بتلایا گیا. تو اس کا جواب یہ ہے خبر واحد کو 4 مقامات میں حجت قرار دیا گیا ہے. 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر خبر واحد حجت ہے. ذرا ان 4 مقامات کو ہم دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1، کہ خبر واحد خالص اللہ کا حق ہو جس میں حدود و سزا نہ ہو. یہ پہلا مقام ہے. پہلا مقام جہاں خبر واحد حجت ہے وہ اللہ کا حق جس میں حدود سزا نہ ہوں، یعنی قرآن، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہاں پر خبر واحد حجت ہے. نمبر 2، بندے کا مقام جس میں دوسرے پر کچھ لازم کرنا ہو، جیسے کسی پر دعویٰ کرنا کہ اس نے میرا قرض دینا ہے، یہ وہ، تو یہاں پر بھی خبر واحد حجت ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر کہیں کہ تم جا کے اتنے لوگ لے آؤ تب آپ کی بات مانی جائے گی. نمبر 3، بندے کا حق جس میں کوئی الزام نہ ہو. بندے کا ایسا حق جس میں کوئی الزام نہ ہو، یہاں پر بھی خبر واحد حجت ہے. مثلا کسی کو وکیل بنانا، اب کوئی ایک بندہ کہے کہ تم میرے وکیل ہو تو کافی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ وکیل بنانے کے لیے پورے محلے کو 20-25 لوگوں کو اکٹھا کرے. اسی طریقے سے کسی کو ہدیہ دینا ہو تو ایک بندہ کہہ دے کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے تو وہ ہدیہ ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے اس کے اوپر لوگ اکٹھے کرے کہ یہ میں ہدیہ دے رہا ہوں. چوتھا مقام جو ہے وہ مقام جہاں ایک اعتبار سے الزام ہو اور ایک اعتبار سے کچھ الزام نہ ہو، یہاں پر بھی خبر واحد حجت ہے. جیسے وکیل کو معزول کرنا، جیسے ایک بندہ اپنا وکیل مقرر کر سکتا ہے کسی دوسرے کے سہارے کے بغیر، اسی طریقے سے وہ اس کو معزول بھی کر سکتا ہے. یہ وہ 4 مقامات ہیں جہاں پر خبر واحد حجت ہے. سوال نمبر 105 104 میں انہوں نے یہ بتلایا کہ بحث ثالث اجماع امت کے بارے میں ہے. اجماع کا مطلب اتفاق. رسول اللہ کے زمانے کے بعد امت مجتہدین کا کسی مسئلے پر اتفاق ہو جانا، یہ اجماع ہے. یہاں انہوں نے اجماع کی 4 قسمیں ذکر کی ہیں اور پھر آگے یہی اجماع کی قسمیں چلیں گی. ان کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں. مصنف اصول الشاشی نے اجماع کی 2 قسمیں بیان کی ہیں. پہلی قسم کو کہتے ہیں اجماع سندی، اور دوسری قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں اجماع مذہبی. اجماع سندی سے مراد یہ ہے
کہ امت مسلمہ کے تمام علماء کا کسی زمانے میں کسی مسئلہ پر اتفاق کر لینا، یہ اجماع سندی ہے۔ امت مسلمہ کے تمام علماء کا کسی زمانہ میں، اب اس زمانہ میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں۔ اور اجماع مذہبی یہ ہے کہ کسی مسلک کے کچھ مجتہدین کا کسی مسئلے پر اتفاق کرنا، جیسے امام ابو حنیفہ کے مسلک کے لوگ اتفاق کر لیں، امام شافعی کے مسلک کے لوگ اتفاق کر لیں۔ تو پہلے ہم اجماع سندی کو دیکھتے ہیں۔ اجماع سندی کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، یہاں بتلایا ہوا ہے صحابہ کا کسی مسئلہ پر صراحتاً اجماع کرنا قرآن حکیم کی آیت کے مرتبہ میں ہے، یہ اس کا مرتبہ بھی انہوں نے بتلا دیا، یعنی صحابہ کسی پیش آمدہ مسائل پر متفق ہو جائیں صراحت کے ساتھ، اس کا حکم یہی ہے، یہ کتاب اللہ کی طرح ہے، نص قطعی کی طرح ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ جیسے حضرت صدیق اکبر کی خلافت پر سارے صحابہ متفق ہو گئے تھے۔ اچھا، سوال نمبر 7، یہ بھی صحابہ کا اجماع ہے، لیکن یہاں یہ ہے بعض صحابہ تصریح کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، دوسرے صحابہ تک یہ بات پہنچ جاتی ہے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اس کا حکم یہ ہے، یہ حدیث متواتر کی طرح ہے، عمل کرنا ضروری ہے، اس کا منکر گمراہ تو ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا۔ اس کی مثال جیسے امیر المومنین حضرت عمر نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ آج کے بعد بیک وقت 3 طلاقیں 3 شمار ہوگی، تمام صحابہ نے اس کے اوپر اتفاق کیا، کسی نے اس کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، تو یہ متواتر کی طرح ہے۔ نمبر 3، اجماع سندی کی تیسری قسم، جس مسئلہ میں سلف کا کوئی قول نہیں، اس میں صحابہ کے بعد کے لوگوں کا اجماع، یہ حدیث مشہور کے مرتبہ میں ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ صحابہ کا کوئی قول نہیں ہے، لیکن بعد کے مجتہدین اس پر اجماع کر لیتے ہیں، تو اس کو حدیث مشہور کی طرح سمجھا جائے گا۔ سوال نمبر 109، سلف کے اقوال میں سے کسی ایک قول پر اجماع کس مرتبے میں ہے؟ یہ خبر واحد کے مرتبے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک مسئلہ تھا جو صحابہ کے زمانے میں اختلافی تھا، کچھ صحابہ ایک طرف تھے، کچھ صحابہ دوسری طرف تھے، بعد کے مجتہدین ان اقوال میں سے کسی قول پر متفق ہو جاتے ہیں، ان اقوال میں سے کسی قول پر اجماع کر لیتے ہیں، تو اس کو خبر واحد کے مرتبے میں سمجھا جائے گا۔ اجماع کی جو دوسری قسم ہے اجماع مذہبی، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم کو کہتے ہیں اجماع مرکب، اس دوسری کو کہتے ہیں اجماع غیر مرکب۔ بالکل یہ آسان ہے۔ ایسا اجماع، سوال نمبر 111 دیکھیں، ایسا اجماع جس میں حادثہ کے حکم میں بہت سی آراء جمع ہو جائیں مگر علت میں اختلاف ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اجماع مرکب۔ لیکن یہ جو تعریف ہے یہاں پر یہ درست نہیں ہے۔ اجماع مرکب یہ ہے ایسا حادثہ، ایسا اجماع کہ جس میں حادثہ کے حکم میں بہت سی آراء جمع ہو جائیں، نہیں بلکہ بہت سے ائمہ کا اتفاق ہو جائے مگر علت میں اختلاف ہو، تو اس کو اجماع مرکب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسکالر، یہ بات آپ نوٹ کر لیں، یہاں پہ یہ درست نہیں ہے۔ اجماع مرکب میں یہ ہے کہ حکم پر تو سب مجتہدین کا اتفاق ہوتا ہے، حکم پر سب مجتہدین کا اتفاق ہے، لیکن علت پر اختلاف ہے۔ اصل میں ہونا یوں چاہیے تھا کہ ایسا اجماع جس میں مجتہدین کی آراء متفق ہوں مگر علت میں اختلاف ہو۔ مجتہدین کی آراء کیا ہوں؟ متفق ہوں، علت میں اختلاف ہو، تو اس کو اجماع مرکب کہا جائے گا۔
سوال نمبر 112، یہاں پر بھی پھر ان سے وہی غلطی ہو گئی ہے. اجماع غیر مرکب، مجتہدین کی آراء کسی ایسے حکم پر متفق ہوں جس کی علت ایک ہو. اصل میں اس نے مجتہدین کی آراء کو متفق کرنا تھا، لیکن انہوں نے اور طریقے سے کر دیا. مجتہدین کی آراء کسی ایسے حکم پر متفق ہوں جس کی علت ایک ہو، اس کو اجماع غیر مرکب کہیں گے. اب ایسا کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ علت ایک ہی ہے، لہذا مفرد ہے، غیر مرکب ہے، اور چونکہ پہلی قسم میں علت میں اختلاف ہے لہذا وہ مرکب ہے. اصول شاشی کی بحث رابع میں کس اصل پر بحث ہے؟ اصول شاشی کی بحث رابع میں قیاس ہے. سوال نمبر 114 میں صحت قیاس کی کتنی شرائط انہوں نے بتلائی ہیں؟ تو صحت قیاس کے لیے 5 شرائط بتلائی گئی ہیں. نمبر 1، قیاس نص کے مقابلے میں ہوا. قرآن و سنت کے مقابلے میں قیاس کارآمد نہیں ہے، یہ ایک شرط. نمبر 2، قیاس سے کسی نص کا حکم تبدیل نہ ہو جاتا ہو. اگر قیاس سے کسی نص کا حکم تبدیل ہو رہا ہو تو وہ قیاس بھی درست نہیں ہے. شرط نمبر 3 یہ ہے کہ وہ جو قیاس کی جو علت ہے وہ خلاف عقل اور خلاف قیاس نہ ہو. اگر قیاس کی جو علت ہے وہ خلاف عقل اور خلاف قیاس ہو تو مزید اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. شرط نمبر 4 یہ ہے کہ وہ جو علت جس کو ہم بنا رہے ہیں وہ علت شرعی ہو، وہ لغوی نہ ہو. اور آخری شرط یہ ہے فرع کا حکم پہلے سے کسی نص سے ثابت نہ ہو. اگر فرع کا حکم پہلے سے کسی نص سے ثابت ہے تو اس کو تو یہاں پر بھی قیاس نہیں کر سکتے. اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 116 میں انہوں نے یہ بتلایا قیاس پر کتنی قسم کے سوالات متوجہ ہوتے ہیں؟ 8 قسم کے. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیاس پر 8 طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں. یہ سوال اس قدر اہم نہیں ہے، اس کو آپ یہاں پہ چھوڑ دیں. سوال نمبر 117، قاضی ابو زید نے علل شرعیہ اور احکام شرعیہ کے لیے کتنے مواقع بتائے ہیں؟ یہ مواقع نہیں ہے بلکہ یہ موانع ہے. یعنی بعض اوقات علل شرعیہ اور احکام شرعیہ کے لیے کچھ موانع یا کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں جو قاضی ابو زید کے مطابق 5 ہیں. یعنی ظاہری طور پہ تو حکم کا پایا جانا چاہیے تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ حکم موجود نہیں ہے. وہ جو وجہ ہے اس کو رکاوٹ کہتے ہیں. مثلا ایک شخص کے پاس شروع سال میں پیسہ تھا جس سے اس پر زکوٰۃ فرض تھی، لیکن درمیان سال میں یا بعد میں وہ مال ضائع ہو جائے تو اب اس کے اوپر وہ حکم نہیں لگائیں گے، چونکہ شروع سال میں یہ مالدار تھا لہذا یہ زکوٰۃ ادا کرے گا. تو یہاں پر جو ہے رکاوٹ پیدا ہو گئی. تو علل شرعیہ اور احکام شرعیہ میں قاضی ابو زید نے 4 رکاوٹوں کا ذکر کیا ہے. صاحب اصول شاشی نے کتاب سنت، اجماع اور قیاس کے بعد فرض وغیرہ، واجب وغیرہ کی تعریفیں کی ہیں. یہ بالکل آسان ہیں، فرض، واجب، سنت وغیرہ. اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ نے جو فقہ کی تعریف کی ہے، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، یہ بھی آسان ہے. سوال نمبر 123 پہ آ جاتے ہیں. 124 پہ بھائی کتاب اللہ یہ جو فقہ کا پہلا ماخذ ہے، کتاب اللہ میں 3 اصول ہیں فقہ کے حوالے سے، یا استنباط احکام کے یا اسلوب احکام کے 3 طریقے ہیں. ایک ہے عدم حرج، یعنی تنگی کا نہ ہونا. اللہ نے قرآن میں جتنے بھی حکم دیے ان میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے. اور دوسرا اصول جو ہے وہ ہے قلت تکلیف، یعنی جو احکامات اللہ نے دیے ان میں تکلیف بھی کم ہے. اور قلت تکلیف یہ عدم حرج کا نتیجہ ہے. جب تنگی نہیں ہوگی تو تکلیف بھی نہیں ہوگی. جب اللہ نے احکام آسان دیے ہیں تو ان کو ادا کرنے میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی. اللہ نے مشکل احکام دیے ہوتے
مشقت والے دیے ہوتے تو تب تکلیف زیادہ ہوتی. اور تیسرے نمبر پر جو اصول ہے وہ ہے تدریج. مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں جو برائیاں تھیں یا اللہ نے جو احکامات معاشرے میں نافذ کرنے تھے وہ اچانک سے نہیں دیے اللہ نے. یہ تبدیلی اچانک سے نہیں ہوئی بلکہ آہستہ آہستہ ہوئی تاکہ معاشرے میں قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. تو اس کو کہتے ہیں تدریج. تدریج کا مطلب آہستہ آہستہ کسی چیز کو نافذ کرنا. سوال نمبر 128 سے لے کر 129-30 تک اجماع کے حوالے سے بتلایا گیا. اہل سنت اجماع کی حجیت کے قائل ہیں. شیعہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اجماع تو حجت ہے جس پر اہل بیت متفق ہو جائیں یا پھر ان کے امام معصوم اس کے اوپر متفق ہو جائیں. جو 12 امام ہیں وہ تو اجماع ہے, اس کے علاوہ کوئی اور اجماع نہیں ہے. معتزلہ کا فرقہ نظامیہ جو ہے معتزلہ بھی اجماع کو نہیں مانتے. اسی طریقے سے خوارج ہیں, ان میں سے بعض اس کو مانتے ہیں بعض اس کو نہیں مانتے. سوال نمبر 132 میں انہوں نے اجماع کی 2 قسمیں بتلائی ہیں, سندی مذہبی جو میں بتلا چکا ہوں, اور پھر اجماع صراحت اجماع سقوطی, یہ ساری قسمیں آپ نے پڑھ لی ہیں. سوال نمبر 134 میں ارکان قیاس ہیں. قیاس کے ارکان 4 ہیں. مقیس علیہ یعنی جس کو قیاس کیا جا رہا ہے, مقیس یعنی فرع, مقیس علیہ یعنی جس پر قیاس کیا جا رہا ہے. دوسرے نمبر پر ہے مقیس جس کو قیاس کیا جا رہا ہے. تیسرے نمبر پر ہے فرع, تیسرے نمبر پر ہے علت یعنی وہ وصف مشترک جو اصل اور فرع دونوں میں ہے. پھر اس کے بعد ہے حکم یعنی جو اصل کا حکم ہے وہی حکم فرع پر لگا دینا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان 4 کو قیاس کے ارکان کہا جاتا ہے. سوال نمبر 139 سے اماموں کی پیدائش اور وفات کا ذکر ہے. ان میں سمجھنے والی کوئی بات نہیں ہے, صرف یاد رکھنے والی باتیں ہیں. تو آپ آگے آ جائیں, آگے سوال نمبر 100. بس 20-25 منٹ مزید صبر کریں, انشاءاللہ یہ چیزیں ختم ہیں. سوال نمبر 211 پہ آ جائیں, مشکل نہیں ہے, پریشان نہ ہوں. سوال نمبر 211 کتاب النکاح بدایت المجتہد کتاب ہے, ہمارے نصاب میں شامل ہے, اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ابن رشد مالکی مسلک سے ان کا تعلق ہے. یہاں انہوں نے بدایت المجتہد سے کچھ مسائل دیے ہیں, ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا, بدایت المجتہد میں انہوں نے کتاب النکاح کا آغاز کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ کتاب النکاح یہ جو ہے 5 ابواب پر مشتمل ہے, اور پہلے باب کو انہوں نے یہ ذکر کیا کہ اس میں مقدمات نکاح کا بیان ہوگا, اور پھر اس پہلے باب میں انہوں نے 4 مسائل پر بحث کی ہے. ان 4 مسائل میں جو اہم مسائل ہیں میں وہ بتلاتا ہوں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے باب میں کتنے مسائل ہیں دوسرے میں کتنے ہیں, بس وہ مسائل آپ نے ذرا دیکھنے ہیں سننے ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں. سب سے پہلا مسئلہ ہے نکاح کا حکم. تو نکاح کے حوالے سے 216 میں انہوں نے بتلایا ہے کہ نکاح مندوب الیہ ہے, اس کا مطلب ہے مستحب ہے. نکاح کیا ہے؟ مستحب ہے. اہل ظاہر کے نزدیک نکاح واجب ہے. پھر سوال نمبر 217 جو ہے خطبۃ النکاح کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے پیغام نکاح. خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام. سوال نمبر 218 میں انہوں نے بتلایا کہ نکاح کے پیغام پر پیغام بھیجنے کی ممانعت کب ہے؟ جب دونوں ایک دوسرے کی طرف میل ہو چکے ہوں. یعنی پہلے کسی نے پیغام نکاح دیا, دونوں وہاں پہ میل ہو رہے تھے, اب اگلے کے لیے وہاں پیغام نکاح بھیجنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے بھیج دیا تو کیا ہوگا یہ آپ سن لیں. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اگر دوسری جگہ پہ نکاح کر دیا تو نکاح جائز ہے لیکن نامناسب ہے. امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی اس نکاح کو توڑ دیا جائے, فسخ کر دیا جائے.
کیوں انہوں نے پیغام نکاح پہ پیغام نکاح دیا، جبکہ داؤد ظاہری تو یہ کہتے ہیں کہ رخصتی ہو بھی جائے تب بھی اس نکاح کو توڑ دیا جائے۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ سوال نمبر 219 پہ آ جائے۔ امام مالک کے نزدیک اپنی منگیتر کو دیکھنے کے متعلق کیا حکم ہے؟ چہرے اور ہاتھوں کا دیکھنا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کیا حکم ہے؟ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کا دیکھنا جائز ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ منگیتر کو کہتے ہیں مخطوبہ، عربی میں اس کو کہتے ہیں مخطوبہ، یعنی جس کے لیے آپ نے پیغام بھیجا۔ اس کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بعض علماء تو کہتے ہیں دیکھنا جائز نہیں ہے، وہ اجنبی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں دیکھنا جائز ہے ایک نظر، کیونکہ زندگی گزارنی ہے۔ رسول اللہ نے ایک صحابی کو یہ فرمایا کہ تم اس کو دیکھ لیتے، تو کہاں تک دیکھنا جائز ہے؟ اس حوالے سے امام مالک کا مسلک بھی آپ کے سامنے ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی آپ کے سامنے ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جن اعضاء کو چھپانا ضروری ہے اس کے علاوہ سب کچھ دیکھنا چاہیے۔ اچھا جی، سوال نمبر 221 کی طرف آتے ہیں۔ بدایت المجتہد کی کتاب النکاح دوسرے باب میں کیا ہے؟ موجبات صحت نکاح کا ذکر ہے۔ اس میں 3 مسائل ہیں، اس کو بھی آپ چھوڑ دیں۔ سوال 223 پہ ذرا توجہ دیں۔ کیا نکاح کے وقت باقرہ کی رضا اور انکار سکوت سے تسلیم کیے جا سکتے ہیں؟ رضا سکوت سے تسلیم ہے، انکار نہیں۔ یعنی ایک کنواری لڑکی کو جب نکاح کے حوالے سے معلوم ہوا وہ خاموش رہی تو اس کی رضامندی ہم سمجھیں گے، لیکن اگر اس نے انکار کرنا ہے تو پھر خاموشی کافی نہیں ہے، انکار کرنے کے لیے اس کو بولنا پڑے گا۔ یہ کنواری کے لیے ہے۔ سوال نمبر 224 پہ آ جائیں۔ لفظ بیع، لفظ ہبہ اور لفظ صدقہ سے نکاح جائز ہونے کے متعلق امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا کیا مسلک ہے؟ یہ کہتے ہیں جائز ہے، یعنی اصل مقصد تو نکاح ہے۔ یہ ہم اصول فقہ کا ایک قاعدہ پڑھ رہے ہیں، العبرۃ للمعانی لا للالفاظ والمبانی، کہ اعتبار جو ہے وہ معنی کا ہے، وہ الفاظ اور عبارت کا اعتبار نہیں ہے۔ چونکہ یہاں پہ نکاح ہی ہو رہا ہے، حق مہر کا ذکر بھی ہے، گواہ بھی موجود ہیں، خطبہ نکاح بھی ہے، لہٰذا اگر وہ یہ کہے کہ میں اپنی بیٹی یا بہن بیچ رہا ہوں یا ہبہ کر رہا ہوں یا صدقے کے طور پہ دے رہا ہوں، ان تمام صورتوں میں امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک نکاح ہو جائے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں صرف 2 الفاظ کے ذریعے نکاح منعقد ہوگا، وہ 2 الفاظ ہیں نکاح یا تزویج، نکاح یا تزویج، ان کے علاوہ کسی اور لفظ سے نکاح نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 225 کو دیکھیں۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا اتفاقی ہے؟ باپ غیر بالغ باقرہ کو نکاح پر مجبور کر سکتا ہے، یعنی ایک لڑکی ہے، چھوٹی بچی ہے اور ہے بھی کنواری، تو سب علماء یہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، کہ باپ اس کو نکاح پر مجبور کر سکتا ہے۔ اچھا، اسی کا آپشن اگر ہم بی دیکھ لیں نا، سوال نمبر 225 آپشن بی، باپ بالغ باقرہ کو نکاح پر مجبور کر سکتا ہے، یعنی ایک لڑکی ہے وہ بالغ ہے اور ہے کنواری، باپ اس کو نکاح پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہ امام شافعی کا مسلک ہے، امام ابو حنیفہ کا مسلک نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں بالغ عورت چاہے کنواری ہو چاہے کنواری نہ ہو، باپ اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اسی سوال کا آپشن نمبر سی دیکھیں، باپ غیر بالغ سیبہ کو نکاح پر مجبور کر سکتا ہے، آپشن سی، یعنی ایک لڑکی ہے بالغ نہیں ہے لیکن کسی وجہ سے وہ کنواری بھی نہیں ہے، باپ اس کو نکاح پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے، جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کو باپ مجبور نہیں کر سکتا، اور آپشن ڈی جو ہے نا وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ تو سوال نمبر 226 ہم پڑھ آئے ہیں کہ کس قسم کی بیٹی پر باپ کا نکاح پر مجبور کرنے کا حق نہ ہونے پر اتفاق ہے، وہ ہے بالغ اور سیبہ۔
کس امام کے نزدیک زنا اور غصب کی تصویب بھی جبر کو ختم کر دیتی ہے؟ امام شافعی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک لڑکی سے زنا بالجبر ہوا یا اس کو غصب کر کے لے گئے، ابھی تک اس کی نکاح شرعی نہیں ہوئی، امام شافعی فرماتے ہیں ہم اس کو کنواری نہیں سمجھیں گے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو کنواری ہی سمجھیں گے۔ سوال نمبر 228 سے لے کر 230 تک، یہ بالکل آسان ہے۔ نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، اب یہ ایجاب و قبول فی الفور ضروری ہے یا اس میں کچھ تاخیر جائز ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک طرفین میں سے، یعنی شوہر والوں میں سے یا دلہن والوں میں سے، نکاح میں قبولیت میں تاخیر مطلق جائز ہے۔ مثلا ایک نے یہ کہا آج اور دوسرے نے جواب دیا کل، یہ بھی درست ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ معمولی تاخیر تو جائز ہے، یعنی مجلس نکاح میں ایجاب و قبول میں معمولی تاخیر 1-2 منٹ یہ تو جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ معمولی تاخیر بھی جائز نہیں ہے، ایک طرف سے میں نے دے دی تو دوسری طرف سے فوراً آ جائے مجھے قبول ہے، اگر انہوں نے ذرا بھی تاخیر کر دی تو پھر نکاح منعقد نہیں ہوگا، نئے سرے سے نکاح کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ 3 مسائل تھے۔ سوال نمبر 231 بھی آسان ہے، اوپر ہم پڑھا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایک لڑکی جو سمجھدار ہو اپنے کف میں، یعنی اپنے ہمسر لوگوں کے ساتھ اپنی ولی کے بغیر نکاح کر لے تو درست ہے، دیگر امام کہتے ہیں درست نہیں ہے۔ اور سوال نمبر 232 میں ولی کی ولایت صحیح ہونے، بھئی ولی کی ولایت کے صحیح ہونے کے لیے کون سے شرائط ہیں؟ تو 3 شرائط ہیں، ان میں اتفاق ہے۔ ولی مسلمان ہو تب وہ ولی ہو سکتا ہے، کافر وہ نہیں ولی ہو سکتا، بالغ ہو اور اسی طریقے سے کیا ہو، مذکر ہو، یہ 3 شرائط ہیں، تو ان صفات میں اتفاق ہے۔ سوال نمبر 234 میں ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں جن میں فقہا کا اختلاف ہے، بعض ان کو صفات مانتے ہیں بعض نہیں مانتے، وہ 3 ہیں، ان میں سے ایک ہے حریت، ایک ہے عدالت اور ایک ہے عقل۔ بعض کہتے ہیں کہ ولی کے لیے ضروری ہے وہ آزاد ہو، غلام کی ولایت نہیں ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ غلام کی ولایت بھی ہے۔ بعض کہتے ہیں ولی کے لیے آزاد ہونا ضروری ہے، عادل ہونا ضروری ہے، اہل عقل ہونا ضروری ہے، بعض کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، ولی اقرب، سوال نمبر 235، ولی اقرب قریبی کو کہتے ہیں۔ ایک بندے کا قریبی ولی غائب ہو جائے، مثلا باپ غائب ہو گیا، گم ہو گیا، تو اس صورت میں ولایت کس کی طرف منتقل ہوگی؟ تو ولایت منتقل ہوگی امام مالک کے نزدیک ولی ابعد کی طرف، یعنی باپ غائب ہے، بھائی کی طرف بھائی نہیں ہے، چچا کی طرف وغیرہ وغیرہ، دادا کی طرف۔ جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں اگر ولی اقرب غائب ہے تو اس صورت میں سلطان یعنی بادشاہ وقت ہی اس کا ولی ہوگا۔ کس امام کے نزدیک مہر مثل امور کفایت میں سے امام ابو حنیفہ، یعنی یہ کف میں سے ہے، اس عورت کے ہمسر اس عورت جیسی دیگر عورتوں کو دیکھا جائے گا۔ خفیہ نکاح جائز نہ ہونا اتفاقی ہے، بتائیے کس امام کے نزدیک 2 گواہوں اور وسیع کی خفیہ گواہی کا نکاح بھی خفیہ نکاح ہے؟ امام مالک کے نزدیک۔ یہ مسئلہ ذرا سمجھیں، مسئلہ یہ ہے نکاح کے شرائط میں سے گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ نکاح کے شرائط میں سے ہیں 2 گواہ۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر 2 گواہ ہوں، چاہے وہ فاسق فاجر ہی کیوں نہ ہوں، ان کی گواہی سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ 2 گواہ عادل ہوں تو تب نکاح ہوگا ورنہ نکاح نہیں ہوگا، امام شافعی فرماتے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں گواہ جیسے بھی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نکاح کا اعلان ضروری ہے۔ اگر 2 گواہ ہوں
لیکن نکاح خفیہ طور پہ ہوا تو اس کو نکاح نہیں سمجھیں گے. تو گویا کہ امام مالک کے نزدیک گواہوں سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ ہے اعلان نکاح. وہ ایک حدیث جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو اگرچہ دف کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو, ڈھول کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. تو یہ مسئلہ یہاں پہ بتلایا ہے انہوں نے. سوال نمبر 239 جو ہے مہر کے متعلق ہے, یہ اہم نہیں ہے. ہاں 240 کو دیکھ لیں, یہاں حق مہر کے مسائل کا تذکرہ کیا ہے تو آپ سن لیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے. امام مالک کے نزدیک 3 درہم یا چوتھائی دینار ہے, جبکہ امام شافعی کے نزدیک کم از کم مقدار کچھ بھی نہیں ہے. جو چیز بھی ثمن اور قیمت بن سکتی ہو خواب معمولی ہی کیوں نہ ہو وہ حق مہر ہے. اور امام احمد بن حنبل بھی امام شافعی کے ساتھ ہیں. اچھا, امام مالک نے کیا فرمایا؟ 3 درہم. اور امام مالک کے نزدیک چوری کا نصاب بھی یہی ہے. اگر کوئی شخص 3 درہم یا اس سے زائد کسی کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مہر 10 درہم ہے کم از کم, لہٰذا اگر کوئی 10 درہم کے برابر چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اگلا سوال, اگر مہر مقرر ہو چکا ہو اور دخول سے پہلے طلاق ہو تو کتنا مہر لازم آتا ہے؟ نصف. بالکل آسان ہے. یعنی نکاح ہوا, نکاح کے وقت حق مہر بھی مقرر ہوا, رخصتی کی نوبت نہیں آئی کہ طلاق ہو گئی تو پھر تو آدھا حق مہر دے گا. رخصتی کی نوبت نہیں آئی کہ شوہر فوت ہو گیا, اس صورت میں وہ عورت مکمل مہر کا حقدار ہے. سوال نمبر 245, شریعت کی روح سے عورت مرد کے لیے کتنے وجوہ سے حلال ہوتی ہے؟ بالکل آسان ہے. ایک عورت کسی کے لیے حلال ہوتی ہے یا تو نکاح کے ذریعے یا مل کے یمین, یعنی اس کو باندی بنا لیا جائے. یہ 2 طریقے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. سوال نمبر 246 سے لے کر آگے 250-55 تک یہ اہم سوالات ہیں اور آسان ہیں. نکاح سے دائمی موانع جن پر اتفاق ہے وہ کتنے ہیں؟ وہ 3 ہیں. یعنی 3 اسباب ایسے ہیں, 3 رکاوٹیں ایسی ہیں جن پر سب فقہا کا اتفاق ہے, ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. نمبر 1 نسب کی وجہ سے, نمبر 2 مصاہرت کی وجہ سے, نمبر 3 رضاعت کی وجہ سے. نکاح سے دائمی موانع جن کے متعلق اختلاف ہے وہ 2 ہیں. وہ 2 کون سے ہیں؟ زنا کی وجہ سے, زنا, اور ایک ہے لعان. یہ کل 5 موانع ہیں جو دائمی ہیں. علامہ ابن رشد نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے. نکاح سے غیر دائمی موانع جو ہے نا وہ 9 ہیں, یعنی 9 موانع اور رکاوٹیں ہیں لیکن وہ دائمی نہیں ہیں, وقتی ہیں. مثلا ایک عورت کسی کی بیوی ہے تو باقی مردوں کے لیے نکاح اس کے ساتھ حرام ہے جب تک وہ اس کی بیوی ہے. اسی طریقے سے اگر ایک کی 4 بیویاں ہیں تو کسی اور کے لیے نکاح حرام ہے. اسی طرح ایک عورت عدت میں ہے تو جب تک عدت میں ہے کسی اور مرد سے نکاح اس کے لیے حرام ہے. اسی طرح عورت کافرہ ہے, جب تک وہ کافرہ ہے نکاح حرام ہے. لیکن یہ عارضی ہے, طلاق بھی ہو سکتی ہے, وہ مسلمان بھی ہو سکتی ہے وغیرہ. تو نکاح سے کل موانع کتنے بنتے ہیں؟ 5 اور 9 14. گویا کہ 5 دائمی ہیں اور 9 جو ہیں عارضی ہیں. قرآن میں کتنی قسم کے عورتوں کو نسب کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا؟ قرآن میں 7 عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح حرام ہے. وہ 7 عورتیں مائیں, بیٹیاں, بہنیں, پھوپھیاں, خالائیں, بھتیجیاں اور بھانجیاں. یہ وہ 7 عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے. مصاہرت یعنی رشتہ داری نکاح کی وجہ سے, جب کسی کے ساتھ نکاح ہو, ازدواجی رشتہ قائم ہو, وہاں پر بھی کچھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں. وہ 4 ہیں. مثلا باپ کی بیوی, بہو, بیوی کی بیٹی اور
सास, ये 4 है। बाप की बीवी, बहू, बीवी की बेटी यानी पहले से अगर उसकी कोई बेटी हो, और फिर है सास। सवाल नंबर 253 देखें, ये बहुत अहम सवाल है। निकाह के मूजिबात ख़ियार कितने हैं? 4 हैं, बिल्कुल आसान है ये भी। मूजिबात ख़ियार कहते हैं वो उमूर जिनकी वजह से निकाह को बाकी रखने या न रखने का इख्तियार मिल जाता है। यानी 4 उमूर ऐसे हैं जिसकी वजह से निकाह को बाकी रखने या न रखने का इख्तियार मिल जाता है, इनको मूजिबात ख़ियार कहा जाता है। इमाम आज़म, अब वो मूजिबात ख़ियार 4 कौन से हैं? वो नंबर 1 ऐब, कुछ ऐब हैं जिनकी वजह से निकाह को ख़त्म किया जा सकता है। नंबर 2 शोहर का तंग दस्त होना। नंबर 3 शोहर का गुमशुदा हो जाना। और नंबर 4 है ख़ियार इत्क यानी आज़ादी। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक कितने उयूब की बिना पर निकाह रद्द हो सकता है? सवाल नंबर 255। 2 उयूब हैं, 2 ऐब हैं, वो औरत में है जिसकी वजह से और उस औरत से नफ़ा उठाना मुमकिन नहीं है, तो इन उयूब की वजह से निकाह रद्द हो सकता है। मतलब ये है कि निकाह रद्द करना चाहे तो कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि निकाह को रद्द ही कर दे। असहाब मालिक, असहाब इमाम मालिक, इमाम मालिक के जो शागिर्द हैं उनके नज़दीक 4 उयूब की वजह से निकाह को रद्द किया जा सकता है। इसी तरीके से ख़ुद इमाम मालिक के नज़दीक भी 4 उयूब की वजह से निकाह को रद्द किया जा सकता है, और इमाम शाफ़ी के नज़दीक भी 4 उयूब की वजह से निकाह को रद्द किया जा सकता है। अच्छा, इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक के नज़दीक जो 4 उयूब हैं वो दर्ज झैल है। जुनून, मियाँ बीवी में से कोई एक जुनून हो, मजनून। नंबर 2 जुज़ाम, ये जज़ाम की जो बीमारी होती है। नंबर 3 बर्स, बर्स की बीमारी, सफ़ेद धब्बे। नंबर 4 औरत की शर्मगाह में ऐसी बीमारी जिसकी वजह से सोहबत ना हो सके। ये इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी के नज़दीक। अच्छा, इमाम मालिक के जो शागिर्द हैं ना, उनके नज़दीक 4 उयूब दर्ज झैल हैं। दांतों की बीमारी और गंजपन, मुंह की बदबू और शर्मगाह की बदबू, इन 4 उयूब की वजह से निकाह रद्द किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा ऐब, दूसरी वजह क्या थी? तंग दस्ती। तो इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं तंग दस्ती कोई इख्तियार नहीं है कि तंग दस्ती की वजह से मियाँ बीवी अलग हो जाएं। हाँ, शोहर के ऊपर ज़ोर करें, उसको मजबूर करें कि वो कमाए, हक महर अदा करे, ख़र्चा दे बीवी को, लेकिन इसकी वजह से निकाह को रद्द नहीं किया जा सकता। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं। तो ये सवाल नंबर 259 और 260 भी हो गए। तीसरा जो मूजिब ख़ियार है, शोहर का लापता हो जाना। तो यहाँ मसला है इमाम अबू हनीफ़ा का तो ये है कि 80 और 90 साल तक वो इंतज़ार करे, लेकिन इमाम मालिक का मसलक जो अक़ल के ज़्यादा करीब है वो ये है कि वो बीवी जिसका शोहर गुमशुदा है वो हाकिम वक्त के सामने अपना मामला पेश करे, हाकिम वक्त 4 साल इंतज़ार करने का हुक्म दे, और 4 साल में जो ज़िम्मेदार हैं, जो इदारे हैं, उनको तलाश करने के लिए भेजे। अगर वो ख़ुद ज़िंदा या मुर्दा हालत में मिल जाए तो ठीक, नहीं तो 4 साल गुजरने के बाद बीवी 4 माह 10 दिन की इद्दत गुजारेगी और निकाह सानी के लिए हलाल हो जाएगी। ये मसलक है इमाम अबू हनीफा का। अच्छा, एक बांदी किसी गुलाम के निकाह में थी, फिर उस बांदी को मौला ने आज़ाद कर दिया। अब आज़ाद हो जाने पर इमाम अबू हनीफा के नज़दीक उस बांदी को निकाह के बरकरार रखने या न रखने का इख्तियार मिल जाता है। इस चीज़ को कहा जाता है ख़ियार इत्क। ठीक है स्कॉलर, ये हमारे 263 सवाल हो गए हैं। अब चंद एक सवाल बाकी हैं, वो भी हम इनको कर लेते हैं।
اچھا، کس امام کے نزدیک شریعت میں نفقہ کی مقدار مقرر ہے؟ وہ امام شافعی ہیں، وہ کہتے ہیں نفقہ کی مقدار مقرر ہے۔ باقی جو امام ہیں وہ کہتے ہیں نفقہ کی مقدار مقرر نہیں ہے، زمانے اور وقت کے لحاظ سے اس میں تبدیلی ہے، اور تنگ دست اپنی وسعت کے مطابق دے گا اور خوشحال جو ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دے گا۔ سوال نمبر 265 ہے، ایک باقرہ اور ایک سجیبہ بیوی ہونے کی صورت میں بعض ائمہ باقرہ کے پاس 7 دن اور سجیبہ کے پاس 3 دن قیام کے قائل ہیں، کس امام کے نزدیک قیام مساوی ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ مطلب اس سوال کا یہ ہے کہ ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی سے جب اس نے شادی کی وہ کنواری تھی، جبکہ دوسری سے نکاح یا شادی کی تو وہ پہلے سے شادی شدہ یا مطلقہ یا بیوہ جو بھی ہو، اب وہ ان کے درمیان مساوات اور برابری کس بنیاد پر ہے؟ تو امام ابو حنیفہ کے علاوہ باقی امام یہ کہتے ہیں کہ باقرہ کا حق وہ 7 دن ہے اور سجیبہ کا حق جو ہے وہ 3 دن ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، جس کی 2 بیویاں ہیں چاہے وہ کنواری تھیں یا جو بھی تھیں، نہ نفقہ، رہائش، رات کا گزارنا سب کے پاس برابر ہے۔ اگر بچہ چھوٹا ہو اور شوہر بیوی کو طلاق دے تو جمہور کیا کہتے ہیں؟ یہ رضاعت کا مسئلہ آ گیا۔ پرورش کی بچے فقہا کے نزدیک بچے کی پرورش کس کے ذمہ ہے؟ وہ ماں کے ذمہ ہے۔ چھوٹا بچہ جو دودھ پی رہا ہو، والدہ پر دودھ پلانا ضروری ہے، لیکن شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی تو اس صورت میں والدہ پر، اس مطلقہ پر دودھ پلانا لازم نہیں ہے، بلکہ وہ شوہر خود بندوبست کرے، کسی اور سے دودھ پلائے اور اس کو خرچہ دے۔ ہاں، اگر وہ بچہ کسی اور کا دودھ پیے ہی نہ، پھر اس صورت میں اس مطلقہ ماں پر دودھ پلانا لازم ہے، کیونکہ اگر وہ دودھ نہیں پلائے گی، کسی اور کا وہ پیتا نہیں ہے تو بچہ ہلاک ہو جائے گا، اسی لیے ماں پر لازم ہے۔ 5ویں باب میں جو ہے نکاح کے مفاسد کا بیان ہے، تو کتنی قسم کے نکاحوں پر واضح ممانعت وارد ہے؟ وہ 4 ہیں۔ شریعت میں 4 قسم کے نکاح جو ہیں فاسد ہیں۔ فاسد نکاح کی 4 قسموں میں سے پہلی قسم ہے نکاح شغار، دوسری ہے نکاح متعہ، تیسری ہے خطبہ اعلی خطبہ، اور چوتھی ہے نکاح محلل۔ یہ ایک ہی آپشن میں موجود ہیں، ہم ہر ایک کی تعریف دیکھتے ہیں۔ 2 آدمی ایک دوسرے کی زیر سرپرستی لڑکیوں سے اس طریقے سے نکاح کر لیتے ہیں سوائے جنسی انتفاع کے تبادلے کے کوئی اور مہر مقرر نہ ہو، تو اس کو نکاح شغار کہتے ہیں۔ یعنی 2 آدمی زیر سرپرستی لڑکیوں کا نکاح ایک دوسرے سے آپس میں اس طریقے سے کرتے ہیں کہ حق مہر کا ذکر نہیں ہے، بلکہ حق مہر مقرر ہی نہیں کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کس صورت میں نکاح شغار جائز ہے؟ مہر مثل کے مقرر ہونے کی صورت میں۔ اس کو آپ دیکھ لیں، یہ جو نکاح شغار ہے حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر کسی نے ایسا کر لیا تو نکاح تو جائز ہے، یہ ہوگا کہ دونوں بیویوں کو مہر مثلی دیا جائے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر رخصتی سے پہلے ہو یا رخصتی کے بعد ہو تب بھی اس کو فسخ کر دیا جائے گا، الا یہ کہ دونوں میں سے ایک کا مہر مقرر کر دیا جائے، تو اس صورت میں یہ نکاح جائز ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے اگر محدود وقت کے لیے کچھ مہر مقرر کر کے نکاح کر دیا جائے، اس کو نکاح متعہ کہتے ہیں۔ شیعوں کے نزدیک جائز ہے، اہل سنت کہتے ہیں خیبر کے موقع پر رسول اللہ نے اس سے منع کیا، بعض روایات کے مطابق فتح مکہ کے موقع پر، اور بعض کہتے ہیں غزوہ اوطاس کے موقع پر، اور بھی کافی اقوال ہیں۔ کس امام کے نزدیک، اچھا سوال نمبر 272 ہے، جس نکاح سے مقصود مطلقہ ثلاثہ کا حلالہ ہو اس کو نکاح محلل کہتے ہیں۔ امام مالک کے نزدیک نکاح محلل مفسوخ ہوتا ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اس نیت سے نکاح کرنا کہ
کہ میں نکاح کے بعد اس کو طلاق دے دوں گا پھر یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، یہ نکاح ہی جائز نہیں ہے، اور اس طریقے سے کرنے سے وہ پہلے شوہر کے لیے حلال بھی نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایسا کرنا گناہ ہے، قابل لعنت ہے، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو پھر اس صورت میں یہ نکاح جو ہے درست ہے۔ بدایت المجتہد کتاب الطلاق، یہاں پر بھی جو ہیں 5 ابواب میں ذکر کیا گیا ہے انہوں نے، لیکن ہم یہاں اہم مسائل پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیے طلاق کی کیفیت کے لحاظ سے 2 قسمیں، یہاں اب کتاب میں کیا ہے وہ میں نہیں دیکھ رہا، بلکہ میں آپ لوگوں کو زبانی یہ باتیں بتا دیتا ہوں۔ کیفیت کے لحاظ سے طلاق کی 2 قسمیں ہیں۔ طلاق کس کیفیت میں دی ہے؟ طلاق مسنون، وہ طلاق جو سنت کے مطابق دی جائے، طلاق بدعت یعنی وہ طلاق جو خلاف سنت ہو۔ طلاق سنت کی 2 قسمیں ہیں۔ طلاق احسن، طلاق احسن یہ ہے کہ صحبت سے خالی طہر میں ایک طلاق دے اور پھر چھوڑ دے یہاں تک کہ عدت گزر جائے، یعنی صرف ایک طلاق۔ اور طلاق حسن یہ ہے کہ ہر طہر میں ایک طلاق دے۔ طلاق بدعت، جو طلاق خلاف سنت ہو وہ بدعت ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے بدعت بلحاظ وقت، یعنی وقت کے لحاظ سے بدعت، حالت حیض میں طلاق دینا یہ طلاق بدعت ہے۔ اسی طریقے سے اس طہر میں طلاق دینا جس میں صحبت کر چکا ہو، یہ بھی طلاق بدعت ہے۔ طلاق بدعت کی دوسری قسم ہے طلاق بدعت بلحاظ عدد، یعنی ایک طور میں 2 طلاقیں دے دینا، یہ عدد کے لحاظ سے بدعت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طلاق سنت کی صرف ایک قسم ہے اور وہ ہے طلاق احسن، یعنی طلاق حسن کوئی قسم نہیں ہے۔ طلاق سنت کی ایک قسم ہے طلاق احسن، اس کے علاوہ جو بھی طلاق ہوگی وہ بدعت ہوگی۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 طلاقیں بیک وقت بھی دے دے یہ بھی سنت ہے، امام شافعی کا نظریہ یہ ہے۔ اچھا، طلاق کے جو الفاظ ہیں یہ 2 قسم پر ہیں، ایک ہے صریح اور ایک ہے کنایہ۔ صریح وہ الفاظ ہیں جو طلاق کے لیے ہی استعمال کیے جاتے ہوں، کنایہ وہ الفاظ ہیں جو طلاق کے لیے طلاق کے معنی میں صریح تو نہ ہوں، واضح تو نہ ہوں، یا طلاق کے لیے مخصوص تو نہ ہوں، مگر ان سے طلاق کے معنی مراد لیے جاتے ہوں، اس کو کہتے ہیں طلاق کنایہ۔ اور طلاق صریح سے جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ طلاق رجعی ہے۔ اور طلاق بائن کی جو ہے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے بائن صورہ، یعنی 2 طلاقیں بیک وقت دے دینا یا ایک طلاق بائن دینا، اور دوسری قسم ہے طلاق بائن کبریٰ، یعنی بیک وقت 3 طلاقیں دے دینا، اس کو طلاق بائن کبریٰ کہتے ہیں۔ اب ہم ذرا سوال نمبر 270 کی طرف آتے ہیں۔ رجوع کا اختیار ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے طلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 ہیں، ایک ہے طلاق رجعی اور ایک ہے طلاق بائن۔ طلاق رجعی میں رجوع ہے، بائن میں رجوع نہیں ہے۔ جمہور کے نزدیک اکٹھی دی ہوئی 3 طلاقوں کا کیا مسئلہ ہے؟ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، جمہور یہ کہتے ہیں 3 ہوں گی، اہل ظاہر کہتے ہیں 3 نہیں ہوں گی، اسی طرح کچھ شیعہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے تو 1 واقع ہوتی ہے، حالانکہ یہ بات خلاف عقل ہے۔ کسی کو 3 تھپڑ ایک ساتھ لگائے جائیں تو 3 تھپڑ ہی ہوتے ہیں، ایک تھوڑی ہے۔ 278 غلامی میں اختیار طلاق کے 3 سے 2 کا ہو جانے پر اتفاق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک غلامی کس کی مؤثر ہوگی؟ بیوی کی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر بیوی باندھی ہے نا، لونڈی ہے، تو 2 طلاقوں سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بین ہو جائے گی، چاہے شوہر آزاد ہو یا چاہے شوہر غلام ہو۔ جبکہ دیگر امام یہ کہتے ہیں کہ شوہر کا اعتبار ہوگا، اگر شوہر غلام ہے تو اس کو 2 طلاقوں کا حق ہے، چاہے اس کی بیوی باندھی ہے چاہے اس کی بیوی آزاد ہے۔ طلاق سنت کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے وہی تعریف کی ہے، مدخولہ بیوی کو ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں مباشرت نہ ہو۔ خلا کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ خلا ہے، خلف غلط لکھا ہوا ہے،
بیوی شوہر کے مال کے بدلے طلاق حاصل کرے، یہ وہی سوال ہے کہ مرد جان چھڑانے کے لیے طلاق دیتا ہے، عورت اگر جان چھڑانا چاہے تو کیا کرے؟ تو وہ خلا کرے۔ خلو کا لفظی مطلب اتارنا، الگ کرنا ایک شے کو دوسری شے سے، اور فقہی اصطلاح میں یہی ہے کہ بیوی کچھ مال دے کر شوہر سے خلاصی چاہتی ہے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ خلا کے معاوضے میں کس امام کے نزدیک معلوم الکیفیت اور معدوم الوجود چیز کی شرائط نہیں ہے؟ امام مالک۔ معلوم الکیفیت اور معلوم الوجود چیز کی شرائط نہیں ہے، یہ امام مالک ہے۔ مطلب یہ ہے، امام مالک فرماتے ہیں وہ خلا کا جو معاوضہ ہے اگر اس کی کیفیت معلوم نہ ہو اور اس کا وجود بھی معلوم نہ ہو پھر بھی خلو کرنا جائز ہے۔ مثلا ایک شخص کا، ایک عورت کا غلام بھاگ گیا، اب پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، عورت یہ کہتی ہے کہ مجھ سے خلو کر لو، میں وہ اپنا بھاگا ہوا غلام تمہیں دوں گی۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ خلو نہیں ہے، اب پتہ نہیں ہے بھاگا ہوا غلام آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی خلو جائز ہے۔ 283 سوال ہے، مطلق طلاق کے الفاظ کتنی قسم؟ مطلق طلاق کے الفاظ، تو مطلق طلاق کے الفاظ جو ہے نا دو قسم کے ہوتے ہیں، صریح اور کنایہ۔ طلاق مقید میں قید کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ طلاق مقید میں قید جو ہے نا دو قسم کی ہوتی ہے، یعنی اس میں شرط یا استثناء۔ مثلا وہ کہے کہ تجھے طلاق ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی، یہ شرط ہے، اور استثناء بھی اسی طریقے سے ہے۔ مثلا تجھے طلاق ہے انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے۔ کس کی طلاق واقع ہو جانے پر اتفاق ہے؟ عاقل بالغ آزاد آدمی جب طلاق دے دے، اسی طریقے سے غیر مکرہ یعنی جس پر جبر نہ ہو، کسی شخص کو مجبور کیا جائے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، وہ انتہائی مجبوری کے عالم میں طلاق دے دیتا ہے، طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ تو جمہور کہتے ہیں طلاق واقع نہیں ہوگی، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں طلاق واقع ہوگی۔ لیکن اگر اس مجبور شخص نے زبان سے طلاق دینے کے بجائے لکھ کر طلاق دے دی تو پھر کسی کے نزدیک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 286 ہے، کیا طلاق رجعی میں رجوع کے لیے عدت کے اندر ہونا اور عورت کی رضامندی شرط ہے؟ ہاں، عدت کے اندر ہونا تو شرط ہے، عورت کی رضامندی شرط نہیں ہے۔ مطلقہ ذات الحجز اور مطلقہ یائسہ کی عدت بتائیے۔ ذات الحجز یعنی وہ عورت جو حیض والی ہو، اس کی عدت 3 قروء ہے، اور عائسہ کہتے ہیں بچی کو، یا عائسہ اس بوڑھی عورت کو کہتے ہیں جو نا امید ہو چکی ہو، تو اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ اور مطلقہ جو غیر مدخولہ اور حاملہ ہو، اس کی عدت جو ہے، غیر مدخولہ کی عدت کچھ نہیں ہے، حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ بدایت المجتہد میں کتاب الاقضیہ، اقضیہ کا مطلب ہے فیصلے کرنا، یہاں پر بھی آسان چیزیں ہیں، بالکل 2-3 باتیں آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ قاضی کی اہلیت اور شرائط کے بارے میں، قاضی مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل بالغ ہو، تندرست ہو وغیرہ، اور قاضی کن امور کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے جو پہلے سے حلال و حرام ہے، قاضی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور قاضی کے فیصلے کے حوالے سے شریعت یہ کہتی ہے کہ قاضی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، اسی طریقے سے خوف کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، اور اسی طریقے سے بھوک اور پیاس کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، کیونکہ ان حالت میں فیصلہ کرنے میں غلطی کا احتمال بہت زیادہ ہے۔ سوال نمبر 297 ہے غالباً، فیصلہ کتنی چیزوں سے ہوتا ہے؟ فیصلہ جو ہے نا 4 چیزوں سے ہوتا ہے۔ شہادت یعنی گواہ آ کے گواہی دیں، اس کے ذریعے فیصلہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے قسم، اگر گواہ نہیں ہے تو دوسرا بندہ قسم اٹھائے گا، اس کے ذریعے بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے انکار، یعنی وہ بندہ قسم اٹھانے سے انکار کر دے تب بھی قاضی فیصلہ کر دے گا۔ چوتھے نمبر پر ہے اقرار، یعنی کوئی شخص قاضی کی عدالت میں آ کے خود اقرار کرے میں نے پیسے دینے ہیں، مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، تو اس اقرار کی وجہ سے بھی قاضی فیصلہ کر دے گا۔ تو 4 چیزوں کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ گواہ کی قبولیت کے متعلق کتنی شرائط بتلائی گئی ہیں؟ 5 شرائط ہیں۔ عادل ہو، اسی طریقے سے عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، مسلمان ہو، یہ 5 شرائط ہیں۔
کتنی عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا گیا ہے؟ 2 عورتوں کی گواہی۔ شہادت، قسم اور اقرار کے علاوہ یہ بھی ہم پڑھیں وہ ہے انکار۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، قاضی کون بن سکتا ہے، عورت قاضی بن سکتی ہے یا نہیں؟ تو امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے مالی معاملات میں عورت کا قاضی ہونا جائز ہے، مالی معاملات میں عورت کا قاضی ہونا جائز ہے، جبکہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں تمام معاملات میں غیر مشروط طور پر عورت کا قاضی بننا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، امام طبری فرماتے ہیں کہ عورت غیر مشروط طور پہ قاضی بن سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے کچھ سوالات تھے۔ باقی اس کے علاوہ اصول فقہ میں جو چند مزید اصطلاحات ہیں، جیسے ایلا ہے، لغوی معنی ہے قسم اٹھانا، بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھانا، ایلا کی مدت 4 ماہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایلا سے طلاق بین ہوتی ہے، اور امام شافعی کے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک ایلا سے جو ہے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ اور احداد سے مراد ہے سوگ منانا۔ فقہی اصطلاح میں شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد بیوی جو عدت مناتی ہے اس کو احداد کہا جاتا ہے۔ اس عدت کے دوران بیوی بنو سنگار نہیں کر سکتی، یعنی وہ بیوہ جو ہے گھر سے باہر نہیں جا سکتی، سرما وغیرہ نہیں لگا سکتی۔ تو یہ ہمارے کچھ مسائل تھے فقہ اور اصول فقہ کے حوالے سے۔ جو یہاں پہ کچھ سوالات باقی رہ گئے ہیں وہ صرف اماموں کے نام ہیں یا وہ کچھ حروف ہیں، یہ آپ خود دیکھ لیں، ان میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اہم ٹاپک میں نے آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے کروا دی ہے۔